زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز، میں سید سلمان اتاری خیر مقدم کرتا ہوں ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے باتیں زندگی کی کتاب سے ایف جی این چینل پر۔ تو آئیے خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں کا۔ سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا حاجی شبیر بھائی کو۔ جی آئی صاحب، السلام علیکم۔ السلام باپو، خیریت سے؟ کیسے حال چال؟ اللہ آپ کو سلامت ہے کہ باپو؟ ماشاء اللہ۔ حاجی شبیر بھائی اپنی سیٹ پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ آئیے بلاتے ہیں ہمارے نیکسٹ گیسٹ کو۔ ماشاءاللہ ہمارے ایف جی این چینل پہ آپ نے ان کو بارہا دیکھا ہے، تو میں بلانا چاہوں گا ہمارے حاجی ابو بکر بھائی کو۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حاجی ابو بکر بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہمارے ایک گیسٹ جن کا تعلق بمبئی سے نہیں ہے، الحمدللہ ایف جی این چینل پورے ہندوستان کا ہے اور دعوت اسلامی پورے ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں پونے سے ایک گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت اسلامی کے بہت سینئر مبلغ ہیں، اور میں نے اپنی لائف میں ہنستے کھیلتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تو آئیے ان کے بڑے ہی دل ربا انداز میں کچھ مدری پھول سنیں گے۔ تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں حاجی اکبر اتاری صاحب کو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے اکبر بھائی؟ الحمدللہ رب جی العالمین تشریف علی رکھیں۔ کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے تینوں بھی گیسٹ الحمدللہ عز و جل ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، اپنی اپنی سیٹس پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم آج کے ٹاپک کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، کزنس کے تعلق سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سوالات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کیونکہ آج ہمارے ساتھ اکبر بھائی پہلی بار ہمیں جوائن کیے ہیں۔ اکبر بھائی آپ دیکھ رہے کہ 3 سیٹس ہیں، تینوں پر آپ تینوں ماشاءاللہ جلوہ فرمائے، ایک سیٹ ہم نے خالی رکھی ہے۔ جی ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ جی، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ تینوں نے باری باری آنا ہے اور اپنی زندگی کے کچھ واقعات ہمیں بتانے ہیں۔ تو اس کو ہم ہاٹ سیٹ کہتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے آپ یہاں پر آئیں گے۔ آج آپ اپنی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جو آپ کے کزن بھائیوں سے متعلق ہو، تو وہ آج آپ کو بیان کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ باری باری ہم تینوں کو بلائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پہلا سیگمنٹ ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تینوں ہی گیسٹ سے ایک ایک سوال کریں گے۔ آئی صاحب آپ ریڈی ہیں؟ آپ سے پہلا سوال کریں گے۔ لبیک۔ آئی صاحب سوال یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارا سگا بھائی اور ایک ہوتا ہے کزن بردر، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک فرق تو عموماً لٹرلی تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے والدین کے ذریعے سے ہمارے والدین کی اولاد ہے تو ہمارا سگا بھائی ہو گیا، اور جو ہمارے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی ہے وہ ہمارا کزن ہوا۔ بٹ ایکچوئل میں دونوں میں کیا سملیرٹی یا کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یعنی اسلام ایک بڑی خوبی والا مذہب ہے، اور یہ دین دین فطرت ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو تا قیامت کے لیے رکھا ہے، جی اور زندگی کے تمام یعنی شعبے میں شامل کر دیے ہیں۔ اس نے اپنے رب تعالیٰ نے یہ فرمان جاری فرمائے کہ وبالوالدین احسانا وذی القربیٰ، پھر اس کے آگے والیتامیٰ والمساکین۔ تو قرابت داروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو قرابت دار کر دیا، لیکن اس میں جو خاص قرابت دار ہیں وہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے اس کو فوقیت دی گئی ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے، اس کو فوقیت دی جائے، اسے فراموش نہ کیا جائے۔ خونی رشتے کی اہمیت ہے، اس کے اولین اسی کے معاملے میں یعنی پوچھ گچھ ہوگی جی تو فرق تو کچھ نہیں ہے، البتہ تعلق اور رشتے کی بنا پہ جی جو خونی رشتہ ہے اس کے تعلق سے پوچھ گچھ بھی زیادہ ہے،
اس کے تعلق سے حساب بھی زیادہ ہے. یعنی جو حسن سلوک کرنے کا اسلام میں جو ایک لیول بیان کیا گیا ہے تو اس میں خونی رشتہ آتا خونی ہے رشتہ کہ خونی رشتہ یعنی جس کے مثال کے ساتھ- طور پہ زکوٰۃ دینا ہے. جی جی آپ کا جو کزن بھائی ہے وہ بھی مستحق ہے اور آپ کا سگا بھائی بھی مستحق ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے سگے بھائی کو دیا جائے کیا بات ہے، پہلے سگے. وہ زیادہ کلوز ہے وہ اس لیے. زیادہ کلوز ہے، وہ خونی رشتہ ہے اور وہ زیادہ آپ کا یعنی توجہ کا، آپ کی مدد کا، امداد کا حقدار ہے. تو پہلے آپ اس کو فوکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حاجی شبیر بھائی نے ہمیں بردرز اور کزن بردرز کے درمیان فرق بتایا. تو اپنے بھائیوں کی بھی ہمیں جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور اپنے کزن بھائیوں کی، چچا زاد، پھوپھا زاد، خالہ زاد بھائیوں سے بھی ہمیں محبت ہونا چاہیے اور ان سے تعلق ہمیں رکھنا چاہیے. چلیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ گیسٹ کی طرف، ان سے بھی ایک سوال کریں گے. ابو بکر بھائی آپ سے سوال ہے. جی. ویسے ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، بٹ تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے کہ چچا زاد اور پھوپھا زاد، خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کیا جاتا ہے. تو کیا ہم کزن بھائیوں کے ساتھ میں بھی بزنس کر سکتے ہیں؟ ایسے واقعات آپ کو معاشرے میں دیکھنے ملتے ہیں کہ کزن بھائی بھی آپس میں بزنس کرتے ہو؟ جی بالکل، اس کے مشاہدات ہیں، اور جہاں پر محبتوں کا معاملہ ہے وہاں کزن بردرز بھی جو ہیں وہ ایک بڑا امپائر انہوں نے کھڑا کیا ہے. جی. اور ایک بھلے خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، یہ سب مل کر اگر یونٹی کے ساتھ میں بزنس کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا امپائر، بہت بڑا ایک کارپوریٹ گویا کے کھڑا کر دیتے ہیں. کھڑا ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے، لیکن وہ لکڑہارا کی کہانی ہے نا کہ مطلب وہ ایک ایک کو جو ہے مارا جا رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ ساری 10-12 لکڑیوں کو جمع کر کے اس کو اکٹھا کر کے کہا اب اس کو توڑو. ایک ایک کر کے توڑا تو سب ٹوٹ گئی، اور وہ جوڑا تھا اس کو توڑنا چاہا تو ٹوٹی نہیں. تو بولے یونٹی میں کوئی آپ کو مضبوطی ہے اور آپ کو کوئی توڑ نہیں سکے گا. تو یونٹی کے ساتھ میں اگر ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا ایک اچھا امپائر ہم کھڑا کر سکتے ہیں. جی، یعنی بزنس کیا جا سکتا ہے بالکل کیا کزن جا بھائیوں سکتا کے ہے، ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت میسج ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ بھائی آپس میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اور کزن تک بات پہنچنے تک ہی سب کچھ جو ہے وہ تتر بتر ہو چکا ہوتا ہے. یعنی چچاؤں میں جو ہے وہ مسائل ہو چکے ہوتے ہیں اور کزنس کا تعلق جو ہے بہت دور دور تک جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے. بٹ بہت ہی پیارا جواب ابو بکر بھائی نے دیا کہ کزن بھائیوں کے ساتھ میں بھی بزنس کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے. ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو مضبوطی بھی ملے گی اور انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی. جی پڑھتے ہیں ہمارے نئے گیسٹ اکبر بھائی. پہلی بار ماشاءاللہ ایف جی این چینل پہ تشریف لائے ہیں اور پہلا یہ پروگرام ہے. پہلے تو میں چاہوں گا آپ اپنی فیلنگ بتائیں، آپ کی فیلنگ کیا ہے آج اس پہلے پروگرام میں؟ آپ پہلے بھی آئے ایف جی این چینل پر کبھی؟ ایف جی این چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے. فرسٹ ٹائم ہے. کیا فیلنگ ہے؟ نروس فیل کر رہے ہیں یا کچھ نارمل ہے؟ سب کا کیا معاملہ ہے؟ بھائی صاحب بھی مسکرا رہے. جی نروس تو کیسے ہوں گے، ماشاءاللہ یہ ہمارا تنظیمی چینل ہے اور اس کے اندر ہم کو آنے کا موقع ملا تو یہ خوشی کی بات ہے. اور اس کے ذریعے سے اگر میرے ذریعے سے کوئی اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو اپنی آخرت کے لیے یہ سرمایہ حیات سمجھوں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب. آپ سے ایک سوال ہے. اور نارملی ہم جو ہے وہ اپنے راز جو ہے نا کسی کو بھی بتا دیتے ہیں، دوستوں کو بھی بتاتے ہیں، شریک حیات سے بھی شیئر کرتے ہیں. تو کیا کزن بھائیوں سے اگر ہم کلوز ہیں اپنے راز انہیں بتانا چاہیے؟ راز کے بارے میں تو یہی ہے باپو کہ راز کی جو باتیں اگر اس کو بولنا نہیں ہے تو وہ کہیں بھی نہیں بولنا ہے. اب کزن بھائی کو کیوں بولیں گے؟ اچھا. جو راز کی بات ہے وہ ان تک بھی نہیں بتائی جائے گی. اچھا. اور بولا یہ جاتا ہے کہ جب ایک جگہ سے وہ راز کی بات نکلتی ہے تو وہ آگے بڑھ ہی جائے گی. اچھا. وہ رکے گی نہیں، پھر وہ راز چین چلتا رہے گا. دو لبوں کے درمیان نہ چھپ سکی وہ پھر عوام میں اور معاشرے میں پہنچ ہی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو شیئر کرنے کے لائق ہوتی ہے، یعنی اہل علم سے یعنی اپنی باتیں شیئر کرو. ٹھیک ہے. دکھتی بات ہے کہ کوئی بات ہے اور وہ اس کا حل نکل سکتا ہے، لیکن آپ اس کو راز ہی سمجھ کے خالی رکھتے رہو گے. اب کانفلکٹ آ گیا عیسیٰ صاحب. یہ دونوں کا سپورٹ ہے کہ جو ہے وہ راز کو شیئر نہیں کرنا چاہیے کزن سے بھی، آپ کہہ رہے کرنا چاہیے. سچویشن اینڈ دی کنڈیشن. میں خود نہیں سوچوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ میں جان رہا ہوں، لیکن اب اس کو راز ہی سمجھو اور دبا کے رکھو اپنی عقل کے مطابق کہ یہ راز ہے مجھے شیئر کرنا نہیں ہے. تو کبھی کبھی وہ بات شیئر کرنے جیسی ہوتی ہے جس سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا. اور میں نے کئی ایسی باتیں دیکھی کہ وہ راز سمجھ کے دباتے رہے جی اور گھر توڑ گئے. وہ اللہ اگر وقت رہتے پر کسی
اہل علم سے, دانشور سے وہ بات شیئر کرتے تو ہو سکتا ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا. یعنی اس کو یوں کہا جا سکتا ہے جی صاحب کہ جو راز کی باتیں شرعی اعتبار سے رکھنا نہیں بتانا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں بتانا ہے. غیر شرعی باتیں, ہم اپنا عیب نہ بتائیں کسی جی ہاں, عیب کے اندر باتیں ہو تو وہ نہیں بتانے کا, جو شریعت کہہ رہی ہے نہیں بتانا ہے نا, تو راز ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں بتانا ہے. اور جس کو بتانے سے جیسے حاجی صاحب فرما رہے کہ کچھ حل نکل سکتا ہے, مشورہ لینا ہے. یہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہاں وہی جو بات تم نہیں جانتے تو وہ ذکر والوں سے, علم والوں سے, پوچھیں, صاحب تصوف سے, صاحب نظر سے, یعنی پوچھیں. تو وہ آپ کا وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ میری آنکھ کمزور ہے, میں نے آپریشن کرا لیا, جی موتیاں نکل گیا, آنکھ اچھی ہو گئی, ویژن اچھا ہو گیا. آنکھ کا تو آپریشن ہو گیا ہے, نظر کا تو آپریشن ہو گیا, نظریے کا آپریشن کون کرے گا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. اور نظریے کا آپریشن بھی تو ضروری ہے نا. جی جی جی. تو وہ دکھتی بات ہے کہ جو صاحب بصیرت ہو گئے جی, وہ ہمارا نظریہ بھی تبدیل کر دیتے. ہم سمجھتے کہ یہ راز کی بات ہے, مجھے شیئر نہیں کرنا ہے, لیکن وہ پھر کسی علم تجربے کار سے بات کرتے صحیح ہے, تو بات کھل جاتی. تو ایز پر سچویشن ایز پر سچویشن جو ہے وہ سامنے والا اس کیفیت کا حامل بھی ہونا چاہیے کہ اس سے ہم بتائیں اور وہ مشورہ دینے کے لائق ہو. جی, ایسا شخص ہو تو اس سے ضرور جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے جس پر ہم مشورہ چاہتے ہیں, اچھی جو ہے وہ تجویز چاہتے ہیں, تو ضرور جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم شیئر کریں. بٹ اپنے راز کو, ایسا راز کہ جس کو ظاہر کرنے سے آپ کی معاشرے کے اندر بدنامی ہوگی, ایسے راز کو راز ہی رکھنے میں عافیت ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اس فارمیٹ کے مطابق ہم جہاں یہ سوالات ہمارے گیسٹ سے کرتے ہیں وہی سوالات ہم ہمارے ناظرین سے بھی کرتے ہیں. جی ہاں حاجی شبیر بھائی, آپ سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ سگے بھائیوں میں اور کزن بھائیوں میں کیا فرق ہے یا کیا سملیرٹی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. ہمارے ویور سے ہم نے پوچھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا. جی دیکھیے, سگے بھائی اور کزن بھائی میں فرق تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اپنے تو اپنے ہوتے ہیں, لیکن میں اپنی لائف میں کزن بردر کو زیادہ پریفرنس دوں گا, کیونکہ کزن بردر کو ہم کچھ بھی لائف میں شیئر کریں اپنی باتیں پرسنل, تو وہ جلدی گھر تک نہیں پہنچتی ہے, اور اگر سگے بھائی کو کر دیے تو سب سے پہلے وہ گھر تک پہنچے گی. اللہ, ایسا معاشرے میں ہو سکتا ہے, کیونکہ کبھی کبھار جو ہے وہ یہ ایک بھی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میرے سگے بھائی کو معلوم پڑ گیا میری کوئی بات تو امی ابا کو شکایت کر دیں گے. یہ نوجوانوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے. کیا کہیں گے ایسا؟ بولتے نا یوا, جی نیو پڑی اور نیو جنریشن, ہاں, وہ اپنی صدی کے اعتبار سے ان کی تھنک بنی ہے, سوچ بدلتی چلی جاتی ہے. بولتے ہیں کہ ہر 10 سال کے بعد تبدیلی آتی ہے. ایک کسی یعنی فلسفہ دان سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کی یہ ڈیکیڈ کی کیا نہیں تحقیق ہے, تو وہ ہر ڈیکیڈ میں نہیں تحقیق دیتا تھا. تو اس نے کہا کہ میری اس ڈیکیڈ کی نہیں تحقیق ہے کہ چینج دا ایٹیٹیوڈ. ہاں, نظر بولتے نا کہ نظریہ بدل تو نظارے بدل جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اب یہ ڈیپینڈنگ ہے کہ یہ ان کی بات میں نا کافی پردہ ہے. اب وہ کون سی بات تھی کہ جو بھائی کو شیئر نہیں کیا, جی جی جی, جو بالکل قریبی تھا اور اس نے کزن کو شیئر کیا, تو کزن اس کو یعنی چھپا رہا ہے اور وہ سگا بتا دے رہا ہے. سگا بتا رہا ہے تو اصلاح کی نیت سے بتا رہا ہے کہ چغلی کی نیت سے بتا رہا ہے. جی, اور اس نے کزن کو بتایا تو اس کی ترقی کے لیے وہ بات چھپا رہا ہے, یا وہ جان رہا ہے کہ اس کی تنزلی اس میں تو چھپائے. بھائی صاحب کہ نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, گھر کا ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ نا کزن بھائیوں کا ہے نا دوستانہ تعلق ہوتا ہے, تو وہ دوستانہ تعلق میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ شیئر ہو جاتی ہیں. جی, اور بھائی کے ساتھ ایک ڈسٹینس ہوتا ہے. آج کے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسٹینس مینٹین ہوتا ہے. بڑا بھائی ہے تو بڑا بھائی کا ویسے ہی رسپیکٹ ہے, چھوٹا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو اس لیے نہیں شیئر کرتے کہ جو ہے وہ یہ چھوٹا یہ سمجھ نہیں پائے گا, ہم بڑے ہیں تو ہماری بات کو یہ سمجھ نہیں پائے گا. کزن بھائیوں کے ساتھ میں ہم عمر بھی کزن بھائی ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوستی والا ماحول ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے یعنی اس میں کزن بھائیوں کے ساتھ میں, اور یہ ڈفرینس آج کے دور میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا آپ کے دور میں تھا یہ سب؟ نہیں, ہم نے تو یہ نہیں محسوس کیا کہ ہمارے بڑے بھائی ہمارے کیئر ٹیکر ہوتے تھے, بہت زیادہ کیئر ٹیکر ہوتے تھے. اچھا, یعنی میں نے اپنے بھائیوں کی جو کیفیت پائی ہے کہ انہوں نے بڑی توجہ دی ہماری اخلاقیات پر, ہماری پڑھائی پر, یا ہمارے مسائل پہ بھی. یعنی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی تو بات شیئر کرتے تھے, وہ اس کا حل بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا, رہا سوال کہ کوئی ایسی بات رہتی تھی کمزور, تو میں نے حتی المقدور اپنے گھر میں ہی باتیں شیئر کی. اچھا, بھائی سے بھی شیئر کی, بڑی بہن سے بھی شیئر کی. جی جی جی, میں اپنی بات کر لوں کہ ایس ایس سی کے وقت جب میں 83 میں نے ایس ایس سی کا ایگزام دیا, تو اس سال میں ڈراپ لینا چاہتا تھا. اچھا, اور میں نے تیاری کی, اور بڑی بہن سے میں نے بات شیئر کی, تو انہوں نے موٹیویٹ کیا مجھے
کہ لے لو ڈراپ. نہیں ڈراپ نہیں لینا آپ کو. اچھا آپ نہیں لینا. یہ سال برباد کر دو گے, یوں کر دو گے, اور ایک سال کتنے امپورٹنس ہوتے ہیں. اور انہوں نے سمجھایا کرا اور بولے تیری میموری بہت پاورفل ہے, تو ایسے کیسے بات کر رہا ہے, تو آخری لمحوں میں بھی پڑھ لے گا تو تیاری ہو جائے گی, تیرے کو اسی سال ایگزام دے رہا ہے. تو یہ میں نے شیئر کیا تو رہتا. یعنی آپ کی فیملی میں ماحول تھا کہ آپ بھائی بہنوں میں اتنی محبت تھی کہ ایک دوسرے سے پہلے اللہ کے کرم سے ایک دوسرے کے پرابلمس مسائل Share وغیرہ کرتے تھے, شیئر share کیا کرتے تھے اور سلیوشن بھی ملتا تھا. اور تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بھائیوں میں کافی اچھی بانڈنگ رہی, ماشاء بڑا اچھا ایکسپیرینس ہم نے شیئر کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ. جی. اور کوئی بھی حتی المقدور ہم نے اپنے بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں کیا. البتہ کزن کا بھی ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے, ڈپینڈنگ آن دا آپ کا ریلیشن ہے کہ کیسا ریلیشن ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پرس میں 500 کی نوٹ بھی ہوتی ہے, 200 کی بھی ہوتی ہے, 100 کی بھی ہوتی ہے. جی 500 کا مقام بڑا ہے, صحیح ہے. لیکن اگر وہ نوٹی اگر وہ نا کہ ہلکی پتلی ہو جائے تو آدمی اس کو خرچ کر دیتا, 200 کو سنبھال کے رکھتا ہے. اچھا یہ تھوڑی اس کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ حاجی صاحب یہ یہاں پر یہ کزن اور سگے بھائیوں میں یہ نوٹ والی مثال کیسے دیں گے, بٹ ماشاءاللہ پراپر لینڈ ہو گیا حاجی صاحب آپ. یہ کہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈیپینڈنگ ہے کہ آپ کے رشتے کی باؤنڈنگ کتنی مضبوط ہے. جی وہ مرجھا گئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں, اس کے اندر سولیڈنس ہے. تو وہ ڈیپینڈنگ, میں نے یہ کہا کہ ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن. جو میرے یووا ہیں, میں یوں نہیں کہتا کہ آپ کو کزن سے ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہیے, کزن کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے, مگر اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ دوری نہیں ہونا چاہیے. دوری بالکل نہیں ہونا چاہیے. اتنی یعنی بانڈنگ مضبوط کرو کہ آپ کے بھائی کو ایسا لگے کہ یہ میرا بھائی تو ہے لیکن میرے دوست سے بڑھ کر ہے, کیا بات ہے, اتنا میرا خاص دار ہے, رازدار ہے. سبحان اللہ. اور یہ بانڈنگ اگر مضبوط ہوگی تو وہ لمبے یعنی پیڑھیوں تک بولتے ہیں کہ خاندان مضبوط رہتا ہے. جی یہ ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے ہی پھر خاندانوں میں جو جدائی ہوتی ہے نا, آگے چل کے پھر بہت جلدی ہو جاتی ہے. جی ماشاءاللہ, بہت ہی اہم بات. ابھی ابو بکر بھائی سے جو ہم نے سوال کیا تھا, حاجی صاحب آپ سے سوال کیے تھے کہ بزنس کر سکتے ہیں یعنی ہم کزنس کے ساتھ میں, حاجی صاحب نے تو بہت اچھا جواب دیا. ایک جنریشن گیپ یہاں دیکھنے ملا ہمیں حاجی صاحب کی گفتگو سے. حاجی صاحب کہہ رہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ کلوز تھے, اور جو جناب جنہوں نے جواب دیا تھا ان کا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں سے نہیں بلکہ اپنے کزن سے زیادہ کلوز ہیں. اب نہ جانے اس کے آگے والی پیڑھی اپنے کزن سے بھی دور ہو جائے اور باہر والوں سے جو ہے زیادہ کلوز ہو اور دوریاں اور بڑھتی چلی جائیں. تو بزنس کا معاملہ آپ نے کہا تھا کہ کرنے میں حرج نہیں ہے, بلکہ اس میں یونٹی ہے, ایک بڑا امپائر کھڑا ہوگا. تو آئیے ہمارے جو ویور ہیں ان سے ہی سیم سوال ہم نے کیا ہے, دیکھتے وہ کیا جواب دیتے ہیں. سگے بھائی پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے, مطلب کزن پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سگے بھائی کے ساتھ زیادہ رہا گیا ہے تو پھر زیادہ اس کو معلوم ہے کہ میں کیسا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے, اس لیے ضروری تو نہیں ہے کزن کے ساتھ لیکن سگے بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے. یہاں تھوڑا ڈفرینٹ تھاٹ تھا کہ سگے بھائی کو جو ہے وہ یہ جو جناب تھے, بڑی چھوٹی عمر ہے بٹ انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا بہت اچھے سے. آپ کیا کہیں گے اس موضوع؟ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سگے بھائیوں میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ان کی اپنی اپنائیت ہوتی ہے, اس سے انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یوں اگر کہا جائے تو 90% پلس جو ہے سگے بھائی مل کر بھی والد کا بزنس جو ہے ایکسپانڈ کرنے میں وہ لگے ہوتے. لیکن بات ہماری تھی کہ کزنس کو بھی ہمیں اپنے ساتھ میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا اسلام جو ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو خون کے رشتے سے ہمارے بھائی ہیں, خالہ زاد, پھوپھی زاد, کسی طریقے سے بھی, تو ان کو بھی ہم پروموٹ کریں. انفیکٹ کچھ ایسے بھی ہمارے کزنس ہو گئے جو غریب طبقے سے ہیں, ان کو بھی ہم اپنے ساتھ بزنس پہ انوالو کریں. ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسپیشلی میمن برادری میں دیکھا ہے کہ انہیں گاؤں سے بلا لیتے ہیں اپنے کزنس کو کہ بھائی ہم کسی دوسرے امپلائی پر بھروسہ کریں, اس سے بہتر. ہاں ہمارے بہت سارے برانچز ہیں, ایسے ہی بولتے ہیں نا پانچو ماڑو ہے تو ان کے پہلا بلا ہوا ہے, ان کے چانس دیا ہوا ہے. جی تو اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے. جی وہ اپنائیت, وہ محبت, وہ جو ایمانداری, دیانتداری اپنا سمجھ کے وہ کرے گا. امپلائی ہوتا ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی کزنز ہیں جن کو افریقہ کے 10 الگ الگ کنٹریز میں بھیج دیا ہے, اور وہ پورے ڈائریکٹرز بن کر کے, پورے چیئرمین بن کر کے, پورے ہول اینڈ سول بن کر کے وہ کام کر رہے ہیں, اور اپنی کمپنی کو انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے, کہاں سے کہاں نیکسٹ لیول پر لے کر گئے. اگر آپ کے اتفاق ہیں, آپ کے محبتیں ہیں, تو یو ول گیٹ اے گڈ ریزلٹ. جی بھروسہ ہونا چاہیے. بھروسہ ہو تو دکان پر کام کرنے والا شخص بھی آپ کو رزلٹ لا کے دے گا, اور بھروسہ نہیں ہے نا تو پھر آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ ایک خوشگوار ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی. بھروسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آج ماشاءاللہ ابو بکر بھائی کی اس گفتگو سے ہمیں سمجھنے کو ملی ہے. اکبر بھائی سے ہم نے سوال کیا تھا
کہ کیا کزن بھائیوں کے ساتھ میں راز کی بات شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. آئیے جو اکبر بھائی نے جواب دیا تھا وہ تو اپنی جگہ پر ہے, بٹ ہمارے ایف جی این چینل کے ویورز کی اور آج کے یوتھ کی کیا سوچ ہے ہم معلوم کرتے ہیں. بالکل نہیں, کبھی نہیں بتانا چاہیے. چانسز ہوتے ہیں کہ وہ راز پورے پبلکلی عام ہو جائیں گے. ایسا ہی کچھ جواب آپ نے دیا تھا. جی ہاں, اس پہ میرا کیا بھی ٹپنی کریں گے آپ؟ جی میری بھی سوچ یہی ہے, جو بیان مطلب پبلک لیول پر جو چل رہا ہے وہی میری بھی سوچ تھی کہ راز, جب راز کا مطلب ہی ہے راز کی بات راز رکھنے. جی جی جیسے شروع میں ہماری گفتگو ہوئی کہ کچھ باتیں جو ہے علم سیکھنے کے اعتبار سے ہم شیئر کر سکتے ہیں, تو جو راز کی باتیں وہ شیئر کرنا اور جو ہم کو سیکھنا ہے جی جس کا حل نکالنا ہے وہ شیئر کرنا, یہ دونوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے. ایکچولی ایک بیسک فارمولا باپو میرے محسوس ہے زندگی کا کہ انسان کو یہ 4 باتیں آ گئی نا کہ کب, کہاں اور کتنی اور کس سے جی بات کیا آپ کو گفتگو کرنی بہت ہے, اچھا مدنی پھول. یہ آ گیا نا تو آپ سکسیز ہے. صحیح, ورنہ تو کباڑا تو وہ ہونا ہی ہونا ہے. امیر علیہ سنت نے اسی کو بار اگر بار آپ نے یہ سیکھ لیا تو سپر مال ہے, نہیں کیا تو جمعہ بازار ہے. اچھا حاجی صاحب ایک بار پھر سے یہ امیر علیہ سنت کا قول ہے, جی باقاعدہ بار بار فرماتے رہتے ہیں. ایک بار اور, کب, کیا, کہاں, کس سے کیا بولنا چاہیے. وہ یہی کہ کب, کہاں, کس سے اور کتنی کیا بات کرنا, یہ گن کس کو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. جی جی جی. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اور الحمدللہ اب جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہم اس کی جانب بڑھیں گے. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم ہمارے گیسٹ کو باری باری ہاٹ سیٹ پر انوائٹ کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم حاجی ابو بکر بھائی کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہاٹ سیٹ پہ تشریف لائیں اور اپنی زندگی کے کچھ واقعات ہمیں بتائیں. لبیک یا سیدی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. دامن مصطفیٰ ہاتھ. یہاں پر بیٹھ کے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے؟ بالکل وی آئی پی سا لگتا بھی ہے نا, مطلب ساری دنیا میں دیکھ رہی ہے. میں نے آپ کی ایک بات سے مجھے اختلاف ہے. شروع میں آپ نے کہا کہ ایف جی این چینل ہندوستان بھر میں دیکھا جاتا ہے. مجھے تو مکے مدینے سے اس کے تاثرات آتے ہیں, افریقہ سے آتے ہیں, یو کے سے اس کے تاثرات آتے ہیں. جی تو یہ یونیورسل ہے یا صرف انڈیا کے لیے ہی لمیٹڈ ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے یہ ہند والوں کی رہنمائی کر دی کہ جو ہند والوں کی کی, لیکن جن کے تعلقات یونیورسل چینل, جن کے تعلق ہند میں وہ ہند کے لیے سمجھتے ہیں. آپ کے انٹرنیشنل تعلقات ہیں تو اس لیے آپ کو کیا بات ہے, سبحان اللہ. انٹرنیشنل مبلغ ابو بکر بھائی. ہم جب سے دعوت اسلامی میں آئے ہیں تو ابو بکر بھائی کا جو مزاج ہے اور جو بیان کا انداز ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نا ابو بکر بھائی از اے انٹرنیشنل مبلغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حاجی صاحب, آج کزنس کے بارے میں کچھ سنانا ہے آپ کو. آپ کے کزنس کتنے, یعنی کچھ جو خاص ہے, جو آپ کے ایک دم بہت قریبی ہیں, کچھ نام کے ساتھ بھی آپ چاہیں تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اچھا جی حاجی صاحب, آپ کے ایک کزن بھائی کو تو میں بھی جانتا ہوں ماشاءاللہ, دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, غلام یاسین بھائی, بہت پرانے نعت خواں بھی ہیں, مجلس مشائخ اور علماء کے اس کے رکن بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے علاوہ اور آپ کے کوئی بھائی, کزن, بردرز؟ جی, سلیمان, جی, عبد القادر, عبد الغنی, عثمان, یوں تو بڑی لسٹ ہے. چچا زاد, خالہ زاد, چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, ماموں زاد, ایک بڑا کنبہ قبیلہ ہے. اچھا جی. بچپن میں سب جمع ہوتے تھے حاجی صاحب ایک ساتھ؟ جو بمبئی میں تھے وہ تو یہاں جمع ہو جاتے تھے. کچھ ہمارے وطن میں بھی, جی, کزنس جو ہیں کچھ وہاں پر بھی ہیں. جیسے پھوپھی ہماری جو ہے وطن میں ہی رہی, تو ان کے جو اولادیں تھی وہ سب وہیں رہی, تو ان سے ہمارا انٹریکشن نہیں ہوا. جب ہم وطن گئے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہے. شادی کے موقع پہ ایسا ہوتا ہوگا کہ کبھی آپ کے گھر میں شادی ہے بمبئی میں تو وہ یہاں پر آتے ہوں گے؟ 100%. اور کبھی وہاں شادی ہوتی تو آپ جاتے؟ بالکل بالکل بالکل. گھر لاک کر کے, بالکل گھر لاک کر کے جاتے تھے سارے کے سارے خاندان والے, یہاں سے وہاں جاتے. وہاں جب ان کو پتہ چلتا ہمارے یہاں کوئی شادی یا کوئی غمی کا معاملہ ہے تو وہ لوگ دوڑ کر آ جاتے. شادی کے موقع پہ ایک بڑا ماحول جو ہے, کیونکہ اتنے سارے آپ بتا رہے کہ جو ہے وہ آپ کے والد کے کزنس کتنے ہوں گے؟ 3 تھے. اور والد کے سگے بھائی؟ 3 سگے بھائی تھے. یوں 3 سگے بھائی. کزنس تو پھر وہ شاید اس زمانے میں تو 50 ہوں گے. اچھا. اور آپ کے ٹوٹل کزن کتنے ہوں گے؟ اب یہ تو نہیں اندازہ, کیلکولیٹ نہیں کیا آپ نے؟ 2-3 ڈزن سے زیادہ ہی ہوں گے. اچھا, 2-3 درجن سے زیادہ. آپ دیکھیں نا, شادی کے موقع کزن یاد آتے ہیں. جب شادی کی دعوت دینی ہوتی نا تو پھر لسٹنگ کرنی پڑتی ہے, تب معلوم پڑتا ہے کہ کتنی تعداد ہے. چچا زاد, ماموں زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد. تو ظاہر سی بات ہے, 3 چچا ہیں, 2 پھوپھیاں ہیں, 4 ماموں ہیں, خالہ ہیں 2-3. اب ان کی اولاد کتنی ہوگی؟ پھر ان کی اولاد کی اولاد
अच्छा, बासो आपको तो नाम भी नहीं याद होंगे, हकीकत है, ना? हकीकत। औलाद की औलाद के जब तो हम नाम। वतन जाते हैं ना, खाने की जो दावत का ना जी, हिसाब भी वहीं से लगता है अच्छा, कि इसको 2 आदमी की दावत देनी, इसको गड़बड़ की दावत देनी, कहाँ करनी है, जी, तो जी, क्वांटिटी भी फाइनल होती है कि खाना कितना पकाना है। जी जी जी, आप कुछ फरमा रहे थे। अब तो गांव वगैरह में जो है कसीरुल अयाल होते हैं, तो उनके बच्चों के नाम वो नहीं याद रहते। अच्छा, जी, माशाल्लाह। कुछ वाकया है साहब आपके कजिन भाइयों का? हमारे मामूजाद भाई चूंकि हम साथ ही रहे और बचपन से यूँ कह लीजिए कि चाइल्डहुड से खेलना कूदना घूमना फिरना, जहाँ कहीं तफरी गाँव पे जाना, गोवा गए या कहीं भी गए, मक्के मदीने गए, तो ट्रैवलिंग भी साथ में रही और अच्छा अटैचमेंट रहा, क्योंकि एक तरीके से हम एक एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक ही मतलब छत के साए में रहते थे। तो यूँ मतलब जॉइंट फैमिली थी मामू के साथ हमारी, तो बहुत अच्छा वो था। लेकिन जब शादी का मामला आया तो मेरी सगी बहन उनके लिए मामूजात थी, तो उनके साथ जब रिश्ता हुआ तो अब शादी के बाद थोड़ा रिस्पेक्ट अलग हो गया अच्छा, कि भाई दामाद है हमारा, रिश्तेदारी हो गई, रिश्तेदारी भी हो गई, दामाद हो गया, उसका ज्यादा इकराम करना है। अब डबल रिश्तेदारी हो गई। डबल रिश्तेदारी हो गई। एक तो कजिन है, उसके साथ साथ में जो है वो बहनोई भी हो गए, मैं उनके बच्चों का होने वाले बच्चों का मामू हुआ, सही। तो यूं मतलब जो है एक थोड़ा सा जो है फासला हो गया, क्योंकि उनकी भी फैमिली लाइफ है, हमारी भी एक फैमिली लाइफ है। जो पहले दोस्ताना का जो मामला था वो थोड़ा सा जी, इस पर दूरी आ गई। बहरहाल कमी जरूर आई लेकिन दूरी नहीं हुई, दूरी नहीं हुई, दूरी नहीं हुई। उसके बाद भी हम रिस्पेक्ट बढ़ गया। रिस्पेक्ट काफी बढ़ गया। ठीक वो जब आते तो फिर उनकी खातिर तवाज़ो में जो है अब फिर कुछ अलग ही लेवल होता था। पहले दोस्ती यारी वैसे चल खा लेना यार, अच्छा, ऐसा क्या करता, उसको टप्पू मार दिया, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से मतलब उसने वो कर लिया, तो यूं एक दूसरे से एक जो बेतकल्लुफी वाला मामला था ना, जी जी जी, वो अब ना रहा। सही है। अब मतलब एक अलग मतलब मान सम्मान देना पड़ा। वैसे तो आपके बहुत सारे चचा फूफी खालू वगैरह होंगे, बट यहाँ आपका रिश्ता और गहरा हो गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत नाजुक सेंसिटिव होता है मामला ये। अच्छा, बिल्कुल सेंसिटिव होता है। जिसके घर हमारी बेटी जाए, हमारी बहन जाए, वो उनका इन्हें बहुत ख्याल रखना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करूंगा मैं। जी, क्या आपस में इस तरह रिश्ता करना चाहिए? क्योंकि इसमें भी दो जो है वो देखा जाता है, दो जवाब बातें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? तो समटाइम पीपल से इसके जो है वो आपस में रिश्ता नहीं करना चाहिए, ठीक है, कजिन्स में जो है वो, क्योंकि रिश्ता तो हो सकता है इस्लामिक उसूलों के शरिया रूल के हिसाब से कजिन भाई बहनों से जो है वो शादी की जा सकती है, बट जो है समटाइम लोग कहते हैं कि जो है वो करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं कहना चाहिए। एक्चुअल क्या है? फायदे बहुत ज्यादा हैं जो आपस में करने से। बिल्कुल, आपस में जो रिश्तेदारी में जो होते हैं ना, तो वो कल्चर एक होता है, ट्रेडिशन एक होता है, रख रखाव एक होता है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के घर के माहौल से आशना होते हैं। अब कोई दूसरे जो है कबीले से, दूसरे ख़ानदान से, हमारी कम्युनिटी के अलावा, जैसे हम मेमन बिरादरी से हैं, मेमन के अलावा अगर हम सैयदों को या खान को या किसी और अंसारी को लाएंगे, कल्चर अलग होगा, कल्चर अलग होगा, लैंग्वेज का फ़र्क होगा, खाने पीने के तकल्लुफ़ी बढ़ जाएगी। इसमें बेतकल्लुफियाँ ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर कजिन्स होने की वजह से वो कुछ अटैचमेंट ज़्यादा होता है। अच्छा, कि हाँ, अगर मैंने कुछ गलती की तो माँ कहेगी कि तूने हमारे ख़ानदान में तूने हमारा नाम ख़राब किया, तो वो माँ बाप की इज्जत यूँ रिश्तेदारी में कि सगी खाला है तो खाला की कोई खाला कहेगी कि तूने ऐसा किया, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा कदगन लग जाता है और एक तरीके से स्पीड आ जाती है। जी, स्पीड ब्रेकर लग जाते हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से निभा हुआ होता है और लाइफ भी बहुत खुशहाली वाली होती है। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौजू पे? ये हाजी साहब ने जो फरमाया मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, कि रिश्तेदारी में जहन एक जैसा होता है। अच्छा, हाँ, जहन एक जैसा होता है, तो मतलब जो उनके ख़ानदान में हो रहा वो अपने भी घर में हो रहा था, उधर जो सिस्टम चल रहा था वो अपने यहाँ भी सिस्टम चल रहा था, तो समझाना समझना बहुत आसान हो जाता है। क्या एक गलत फहमी है या मजाक है। हाँ। मेरी भी शादी मेरे चचा की बेटी से हुआ। अच्छा, हाँ, लेकिन वो शादी होने के बाद क्या कहते, चचाजाद बहन। अब वो बहन नहीं रही भाई, आपकी ज़ौजा है वो। सही है, सही है, चचाजाद हैं, कजिन थी आपकी, लेकिन अब आपकी शरीका हयात है। सही है। तो वो नहीं कहेगी कि मामूजाद बहन है जी, बल्कि कजिन्स कहेंगे। इसमें ऐसा ये भी देखा जाता है कि कल तक जिसको हम एक जैसे जिसके साथ रिश्ता हुआ उसको हम अपनी बहन कहते थे और वो हमको भाई कहती थी, और अब रिश्ता हो गया तो जो है मियाँ बीवी का मामला हो गया, तो इसमें कुछ यानी हम मुसलमानों का इसमें ना सारा सब मना भी करते हैं। आज की यूथ है ना, मना करते, मैं इससे शादी कैसे करूँ, तो इसको बहन मानता हूँ, ऐसा होता है ऐसा।
ایک دو اس پہ میں شاید ایک دو پوائنٹ پہ کلام کروں گا کہ جیسا گفتگو چلے گی بھائی غزل میں کرے، یعنی وہی اصول ہے شریعت کا کہ خاندان، صورت، سیرت. اچھا یہ دیکھا جائے. ہاں تو سیرت ہی کو ہم فوکس کریں گے. صحیح ہے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی ماں کہتی ہے کہ یار وہ دیکھ میری بہن کی بیٹے سے میں نے وعدہ کر دی تھی تجھے وہ کرنا ہوگا. جی تو یہ پریشر جو ہے نا، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پریشر میں جی جو پریشر ہوتا ہے اس میں گوشت گلتے. اچھا پریشر کوکر میں. پریشر ہو گئے اچھا اور خاندان میں پریشر ڈالو گے تو وہ انسان نکل جاتا ہے. اللہ. تو پریشر بلڈ اپ نہیں کرنا چاہیے، ڈیپینڈنگ ہوتا سچویشن کے. رشتہ اچھا آیا آپ کے سامنے، اس اچھائی کی اولین جو اسٹیٹس ہے وہ سیرت ہے، پھر ہو گیا. ایسے پرومسز کرنا چاہیے بچوں کی اجازت کے بغیر، چھوٹے پن میں جو ہے رشتے طے ہو جاتے ہیں. فی زمانہ ایڈوائزیبل نہیں ہے، نہیں ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات پہلے ہے ہوتا بچے. تھا ایسا. میری بتایا نا، میری بہن ابھی ماں کی کوکھ میں تھی، ہمارے ماموزاد بھائی ماں اس کی اپنی ماں کی جو ہے رحم میں ہیں، اور دونوں نے طے کر لیا اگر تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں، اگر میرے یہاں لڑکی ہوئی تو میں تجھے دوں گا، تیرے یہاں لڑکی ہوئی تو تو مجھے دے دینا. اچھا. اور ہوا بھی، اور مطلب شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے. جی جی جی. اچھا لیکن ہوا، پرومس کو نبھایا. پرومس کو نبھایا. لیکن یہاں حاجی صاحب میں یہ بولنا چاہوں گا، جیسے کہ حاجی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ باہر کے آنے پر پرابلم آتا ہے، لیکن جو ہے اس کی اجازت تو ہے. جیسے کوئی مہمان ہے تو خان میں جیسے بتا رہے تھے حاجی صاحب کہ خان سے رشتہ شرعی طور پہ کرنا. اجازت ہے. ہاں شرعی طور پہ تو کفو اور غیر کفو جو اصطلاح بیان کی گئی ہے تو وہ چیز کو بھی دیکھا جائے. جی ہاں. یعنی غیر سید سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی اس کا خیال کرے. یہ ساری چیز ڈپینڈنگ ہوتی ہے شریعت مطہرہ کے علم کے تعلق سے، جستجو، دلچسپی. ورنہ آج کل تو دور میں سب چلتا ہے یار، تو جو سب چلتا ہے نا وہ ایسا چلتا ہے کہ آج کچھ کل نہیں چلتا ہے. پہلے میمن لوگوں میں اتنی جو ہے وہ باہر شادیاں نہیں ہوتی تھی، بٹ آج آپ کی کمیونٹی میں بھی حاجی صاحب میمنوں میں بھی باہر شادیاں ہو رہی ہے. بیٹیاں بھی لا رہے ہیں اور بیٹا بھی جو ہے وہ بیٹی کو بھی جو ہے کسی اور کے یہاں دے رہے ہیں دوسری کمیونٹی میں. ایسا ہو رہا ہے. یہ افیئرس کا. یہ تو باپو نے مسئلہ یہ بنا ہے کہ یعنی وہ ہم نے بھی بانڈنگ کر دی نا کہ کمیونٹی ہی میں ہونا چاہیے. جی جی جی. تو وہ کبھی کبھی یہ جبر بھی ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اسلام میں سب ایک ہی ہیں. جی. میمن اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، خان پٹھان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، شیخ بولے میں تو شیخ ہی ہوں تو میں سپیریئر سمجھوں، تو یہ نہیں ہے، یہ کنسیپٹ تو نہیں ہوگی نا. یعنی کوشش کرے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا. جی. تو سب سے بڑا تو خاندان وہ ہے نا. سبحان اللہ. بے شک. نہ ویسا خاندان ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا. جی جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت کے لیے فرما دیا تھا کہ فاطمہ یعنی اپنی ڈر و خوف کے لیے کہ تم یعنی محمد کی بیٹی ہو، اس کا خیال مت رکھنا. تو یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متنبی کیا ہے. تو جب آقا متنبی کر رہے تو میمن کہاں سے آ گیا؟ وہ بولے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، جی تو یہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے. تو ڈبہ والا، ٹین والا، لکڑا والا، چونا والا یہ مین نہیں ہوتا ہے. پرہیزگاری والا یعنی سب سے کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا ہے کسی کا سرنیم پرہیزگاری والا، نیکیوں والا، ڈبہ والا، ٹین والا، دیندار، دین والا. ہاں دیندار، ایسا یہ نام سننے ملتے. جی جی جی. تو یہ دیندار سرنیم ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. پہلے سمجھا کہ کسی نے بولا رکھ دیا ہوگا. اچھا. میرے سرنے میں ہو سکتا ہے کیسے بھی آ جاتا ہے نا. ابھی انعامدار ہوتا ہے نام، یعنی آپ پوچھو تو بولے کیا ہے جمن. ابے بھائی جمن وہ جمن ہی ہے. جی. ایک ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو آپ کا نام، تو بولتا مونو. ہاں. مطلب مونو کیا یعنی معین الدین سے مونو کر دیا، کیا کر دیا ہے؟ تو بولتا نہیں حاجی صاحب میرا نام مونو ہے. اچھا. ارے میں مونو نہیں ہوگا بھائی، تیرے پیار سے تیرے نام کو کسی نے منیب ہوگا، فلاں ہوگا، اس کو تبدیل کیا ہوگا. میرے آدھار کارڈ پہ بھی مونو ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پہ بڑا المیہ ہے. امیر سنت فرماتے ہیں جی کہ نام ہے شریف لیکن محلے کا سب سے چھٹا ہوا بدماش ہے. جی جی. لیکن نام شریف ہے. میرے ایک سر تھے، میتھس کے سر تھے، تو ان کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی رمضان کے مہینے میں. تو انہوں نے کہا کہ نا میرے والدین آپس میں مشورہ کرنے لگے. یو پی سے تعلق تھا. تو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر لڑکا ہوتا تو رمضان رکھتے، لڑکی ہوئی تو رمضان ہی رکھ لیتے. تو اس طرح بھی جو ہے وہ یعنی لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند کے بعد ایک آیا، آپ کا نام بولے مصیبت علی. اللہ. مصیبت علی
कैसा नाम, मतलब माँ बाप ने रखा है, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत सारे मतलब वो कहा राहत अली नाम होना चाहिए आपका, सुभान तो अल्लाह, आपने नाम बदल दिया। क्या बात है, हाँ, राहत। तो फील फॉर, क्या भाई, क्या है। माशाल्लाह। जी, नाम बदलने का इस्लामिक एतबार आका अलैहिस्सलाम से भी साबित है। ये टॉपिक एक होना चाहिए हमारे प्रोग्राम में नाम के इंशाल्लाह, ऊपर। नामों के ताल्लुक नामों, से, नामों के ताल्लुक से भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। माशाअल्लाह। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं साहब, कजिन्स के मौजू पर आप कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, आपके कजिन्स के वाकयात। जी जी, क्योंकि मैंने पहले के सिलसिलों में भी बताया कि मेरे जो सगे भाई बहन थे वो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े थे, अच्छा। तो लेकिन मेरे कजिन्स थे जो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने जब मेरे रिजल्ट्स देखे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के, तो दे थॉट आई एम अ ब्लू आइड बॉय, अच्छा। मतलब मेरे कुछ फ्यूचर में कर सकता हूँ ऐसा उनको लगा होगा, तो उन्होंने मुझ पर मेरी पढ़ाई पर बहुत कंसंट्रेट किया। अपनी पढ़ाइयों के साथ साथ उन्होंने मुझको इतना साथ दिया, मोटिवेट किया कि यू कैन डू समथिंग मिराकुलस, आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि जो दुनिया में आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा आपके जरिए फायदा हो सकता है। जी जी जी, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला और अल्हम्दुलिल्लाह यूँ उनके कजिन्स की वजह से मैंने मतलब मैंने टॉप किया अपने स्कूल में। अच्छा, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया बहुत एकेडमिक्स support- में। एकेडमिक में बहुत सपोर्ट किया, और आज के जनरेशन में जी, ये इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, वैसे आपको तो बहुत मुबारक हो, आज माशाल्लाह दारुल मदीना का एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखा गया है, जी, जी। और माशाल्लाह बम्बई के अंदर शायद कोई ऐसी स्कूल होगी जिसने 100% रिजल्ट जो है वो जनरेट किया हो। आपकी दारुल मदीना बहुत बहुत मुबारकबाद के पात्र है कि माशाल्लाह 100% रिजल्ट आया, साथ में न जाने कितने मेरिट लिस्ट में हमारी बच्चियां आई, न जाने कितने डिस्टिंक्शंस में आए, और सबसे कमाल की बात कि ये हमारा एवरेज अगर देखा जा रहा है तो 70% प्लस एवरेज, दैट इज समथिंग अनबिलीवेबल। जज़ाकल्लाह। अल्लाह और बरकत दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके आमीन, जरिए आमीन। दीन को और सुन्नियत को, साथ साथ में दारुल मदीना को भी मदीने के 12 चांद लगा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। आई साहब के जो कज़िन भाई हैं, इनसे हमें सीखने मिला कि इल्म बांटने से बढ़ता है। ये बहुत यानी अहम बात है कि माल जो है ना ये बांटने से घटता है, बट इल्म एक ऐसी नेमत है कि इसको बांटे तो बढ़ेगा। तो माशाल्लाह इनके कज़िन भाइयों ने इनकी मदद की। माशाल्लाह हमने हाजी अबू बकर भाई को इंग्लिश में बयान करते हुए देखा है, यानी बहुत छोटी उम्र हमारी जो थी आई साहब 14-15 साल, तब से हम आपको है ना इंग्लिश में बयान करता हुआ सुन रहे हैं। मेरी स्कूल में भी आप तशरीफ़ लाए थे एक बार, मैं कई UK मरतबा आप जो है अंजुमन इस्लाम में आए हैं। जी, मैं यूके अफ्रीका वगैरह में जाता था, वहाँ इंग्लिश में ही बयानात की तरकीबात होती थी, तो थोड़ा बहुत बोल लेता तो था बहुत इंग्लिश। बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके कजिन्स लोगों का है। जी बिल्कुल, इस पे जाहिर सी बात है उनको इसका श्रेय मिलेगा, जी जी जी। उसका मतलब हिस्सा मिलेगा। यानी ये आपका इल्म दीनी कामों में माशाल्लाह इस्तेमाल हो रहा है, तो जो है वो इसका कितना सवाब मिलता होगा। इसकी वजह से हम चाहे सेंट्रल मिनिस्टर्स हों, एमएलए हों, एमपीज हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, आईजी डीआईजी हों, कमिश्नर्स हों, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, Confidence के साथ बात कर सकते हैं। यस, कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई। और माशाल्लाह। जब वहां जाके बातचीत करते हैं तो कुछ अलग ही होता है। मैं जी। जब पहली मर्तबा 97 में हम लोगों ने पहली ट्रेन चलाई थी ना, जी 1997 में मुझको जो है नहीं, वो ट्रेन तो चली थी 94 में, जब हम 94 अहमदाबाद का 2 दिन का इज्तिमा था। अच्छा हाँ, तो 94 के लिए हम जो है ट्रेन चलाई थी। हाँ, स्पेशल आवाम समझ नहीं पाएगी ट्रेन चलाई। स्पेशल ट्रेन हमने पूरी वो चार्टर्ड इज्तिमा। ट्रेन करवाई थी इज्तिमा इज्तिमा के के लिए, लिए। अहमदाबाद इज्तिमा के लिए। तो मुझको ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जो है कहा गया था कि आपको दिल्ली जाना है, रेलवे भवन में रेलवे मिनिस्टर से मुलाकात करनी है। इट वॉज वेरी मच मतलब न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, बट मतलब मरकज ने एतमाद किया था, भेजा वहाँ जाकर रेलवे भवन तक ठोकरे खाते खाते पहुंचे ऊपर, और जो मिनिस्टर होते डायरेक्ट मिलते ही उनके पीए से मुलाकात कराई गई। अब वो चूंकि मेरे पास मदनी बैग था, जी जी जी, दावत आई लव Green दावत color का इस्लामी, बैग। हाँ, तो वो उन्होंने कहा मौलाना साहब अभी नहीं, रमजान में आना। अच्छा, चंदे के Sir, लिए। I'm not here for donation. I'm not here for this purpose. I'm here to take the special train from the government of India, and I have come for special train. We have an organization, Dawat Islami, and we are having a 2 days congregation in Ahmedabad. From Bombay, we need 3 special trains. तो इंग्लिश में बात करने के सुनने की बात हो तो देखता रह गया, फिर उसके बाद हंसते हंसते सर 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 हैव ए सीट। अब वो सर से बोलने लगा, पहले ये समझे कि चंदे वाले। बहरहाल उन्होंने बाजू में जो चैम्बर में मिनिस्टर साहब थे उनको कहा कि साहब कोई वो भी कोई मौलाना है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले मौलाना है। इंग्लिश बोल रहे मौलाना। तो उन्होंने कहा साहब कोई मौलाना आए हैं बॉम्बे से और वो स्पेशल ट्रेन की बात है। आ रहे हैं, बोले पागल हो गए हो मौलाना और स्पेशल ट्रेन जी। रख दो, उनको मना कर दो। नहीं है सर, मैंने भी यही मतलब मैंने मिसकंसेप्शन मेरा हो गया था, एक मरतबा मिल लो सर, आप थोड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। अच्छा
लेके आओ मेरे चैम्बर में, गए उनसे बातचीत की, सर वी डोंट नीड एनी चैरिटी फ्रॉम योर एंड, वी डोंट नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम योर एंड, वी डोंट नीड एनी सिंगल कंसेशन फ्रॉम योर एंड, वी आर रेडी टू पे द कंपनसेशन एंड जो उसकी जो डिटेंशन चार्जेस 3 दिन गाड़ी रुकेगी वो भी देने को तैयार है। 1 घंटे का 110 रुपया पर आवर का था एक कोच का, वी आर रेडी टू पे दैट एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी विद आवर फंड्स। तो कहा कि आप ये कर सकते हो? बोले साहब आप कहिए, यहाँ बैठे बैठे हम बैठे होंगे, आपके CPTM को जो है वो पेमेंट अभी के अभी हो चुका होगा। क्या बात, कॉन्फिडेंस सीखने के बाद कि ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और ये मतलब वो है, तो उन्होंने डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फोन लगाया, रेलवेज के पूरे जो 9 रेलवेज है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, उनको फ़ोन लगाया, कहा कि ये इवेंट है और ये प्रोग्राम। सर यू नो नाउ डेज इट्स अ वेकेशन, डेट डेज ऑफ वेकेशन, उसमें वेकेशन में हम स्पेशल ट्रेनें नहीं चला पाते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लेकर हम एक कोच लेकर के स्पेशल ट्रेन रन करते। हमारे पास कोचेस कहाँ हैं जो हम इनको देंगे? आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, दिस इज माय ऑर्डर, द ट्रेन हैज टू बी सैंक्शन एंड सैंक्शन लेटर हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू दाऊद इस्लामी। क्या बात, क्या बात। एकदम हम तो खुश हो गए, यहाँ पर मतलब मैंने पैसे भरने की तैयारी हो गई, लेटर आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस कोच में मैं बैठा था ना, 72 सीट्स का जो है बर्थ का वो था एक कोच, जिसमें मैं बैठा था उसमें 189 पैसेंजर थे। 72 की जगह 189। अब बताइए कितने लोग आए होंगे, कितने ज्यादा लोगों को वो था, माशाअल्लाह। खैर अब आखिर में मैं एक दिल खराश बात कजिन्स के हवाले से अर्ज करके फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूँ, समेटूं। हमारे एक कजिन थे अब्दुल कादिर, उनकी शादी जो है किसी और मुल्क में होनी थी, जिसे आप जानते हैं UK, यूरोप, अमेरिका का वीज़ा जल्दी मिलता नहीं। सही 6 साल से वो अटेम्प्ट कर रहे थे कि वीज़ा मिल जाए। मंगनी हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो चुका था, वो लड़की वाले भी इंतज़ार कर रहे कि ये आए। लड़की वाले फॉरेन मुल्क में, जी फॉरेन में थे, आउट ऑफ इंडिया थे। तो 6 साल के बाद वीज़ा मिला। मीनारा मस्जिद के बाद हमारा मकतबुल मदीना था जी, वहाँ पर वो कुछ किताबें और ले रहे थे, मेरे को मिले, अरे वो बकर भाई ना क्या हुआ? अरे बोले मेरा वीज़ा लग गया, हमारे माँ बाप का भी वीज़ा लग गया, हम सब जा रहे हैं, शादी फला तारीख को, ये एक 15-20 दिन के बाद शादी है जी। मैंने बहुत बहुत मुबारक अब्दुल कादिर भाई, गले मिले, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। अब तकरीबन 15-17 दिन बाद मैं अपनी दुकान, ग्रैंड रोड पर मेरी दुकान थी, उन दिनों में वहीं बैठा करता था। ये तकरीबन 30 साल पुरानी बात, 30-32 साल पुरानी बात है। तो मैं जा रहा था, तो भेंडी बाज़ार पर उनके बड़े भाई, कज़िन ब्रदर उनके, मोहम्मद अली भाई ने मेरे को देखा तो हाथ दिखाया। मैं समझा शायद वो लिफ्ट मांग रहे, मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो मुझे उनको कहीं ड्रॉप करना होगा। उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर। मैंने कहा हाँ अब्दुल कादिर भाई अभी 15-17 दिन पहले मिले थे और वो शादी के लिए वीज़ा मिला, फैमिली के साथ वीज़ा, अपने फैमिली के साथ में जो है प्रदेश गए, वहाँ उनकी शादी। बोले परसों उनकी शादी थी, निकाह हुआ, निकाह होने के बाद रात में जो है रिसेप्शन के लिए वो हॉल में आ रहे थे, चलते हुए पैर फिसल गया, अल्लाह, पैर स्लिप हुआ और सर के पर चोट लगी, ब्रेन हेमरेज हुआ और उसी जगह पर उनका इंतकाल हो गया। और रोने लगे और गले मिलकर कहने लगे कि अबू बकर भाई ये 6 साल के बाद जो वीज़ा मिला ना, वो उनकी शादी का तो होगा लेकिन मौत का वीज़ा था। जवान 25-26 साल का जवान लड़का, जवान आदमी जो है वो चला गया। क्या सबक मिलता है इस सब? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जवानों को भी पछाड़ा मौत ने, हाथी जैसों को भी पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। तू जहां जिंदा रहेगा कब तलक, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमें भी एक दिन जाना है, क्या पता हम अपने जो मंसूबे बना रहे हैं वो मंसूबों को पाए तकमील तक होता देख पाएंगे नहीं पाएंगे। हमारी जो ख्वाहिशात है उसकी शर्मिंदा ताबीर होगी नहीं होगी। हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की हमने शादियां देख ली, अब पोते पोती नवासे नवासियों की शादियां और खुशियां देखेंगे। हमें कल का भरोसा नहीं। जवान भी जाते हैं, हमने तो कब्रिस्तान में एक दिन के बच्चों को भी देखा है, 10 साल के बच्चों को भी देखा है और 15, 17, 20 साल के, 30 साल के जवानों को भी जाते देखा है। मेरे FGN चैनल के नाजरीन, ज़िंदगी पर एतमाद ना करें, ज़िंदगी बेवफा है। लोग कहते हैं मौत का भरोसा नहीं, हकीकत है मौत तो यकीनी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो यकीनन आनी ही आनी है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। ज़िंदगी कब बेवफाई कर जाए और हमारा साथ छोड़ दे, ये सांस की माला कब टूट जाए, ये जो है प्याला ज़िंदगी का कब छलक जाए और हमें मौत के घाट उतरना पड़ जाए, ये सारे के सारा मामला धरे का धरा रह जाएगा। आखिरत के लिए कुछ कर जाएं, अपने अहल और अयाल की कोशिश करें कि शरीयत के मुताबिक तरबियत करें
اور ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں, شریعت کی پابندی کریں, انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. اب ہمارے حاجی ابوبکر بھائی کے کزنس بھائیوں سے ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملا. ایک بہت اہم پیغام بھی ہمیں سیکھنے ملا, اور یہ پیغام تھا جس کا تعلق تھا موت سے. ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے, اپنی موت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. تو ماشاءاللہ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. پلیز آپ یہاں تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. تو ایف جین چینل کے ناظرین, آئیے اب ہمارے نیکسٹ گیسٹ کو ہم ہماری ہاٹ سیٹ پہ آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. حاجی شبیر بھائی, امید کرتا ہوں کہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے, کزنس کے موضوع پہ بات کرنا ہے. دیکھیں گے کہ آج یہ شعر کیا سناتا ہے. ماشاءاللہ. ویسے ان کی بہن کی بات سے مجھے ہی اندازہ ہوا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ بہن نے کہا کہ تو آخری مومنٹ پہ بھی تیاری کرتا ہے نا, تو بھی اچھے سے اچھے جو ہے مارکس لے کر آئے گا. تو یہ آخری مومنٹ پر بھی تیاری کرتے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک الگ ہی مطلب یہ شعر آتا ہے تو ہرن ضرور کانپتا ہے. ہرن ضرور کا نے آج شیر کو سردی لگی, وہ خود کانپ رہے ہیں. اللہ. جی آئی صاحب کیا سنانا چاہیں گے؟ کزین تو میں یہ کہوں گا کہ ایک یعنی ہماری زندگی کا ایک حسین باغ ہے نا, اس میں رنگ برنگے پھول ہونا ہی چاہیے. صرف گلاب ہی گلاب ہو, موگرا ہی موگرا ہو, تو وہ باغ میں یعنی چمک بھی نہیں آتی نا. ماشاءاللہ. کہیں کوئی پھول لگائے, کہیں کوئی پھول لگائے, کوئی کئی کلر ہے, دیکھنے میں جاذبیت آتی ہے. کیا بات. تو زندگی کا ایک بہت بڑا حسن ہے. یعنی بڑے نصیب والے جن کو یہ سب رشتے ملتے ہیں, چاچا ملتے ہیں, خالو ملتے ہیں, بڑے تایا نصیب والے ملتے ہیں, ہوتے ہیں. ہاں پھوپھے ملتے ہیں. ہر ایک کو خاندان نہیں ملتا ہے. بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے والدین ہی نہیں ہوتے, یتیم ہوتے ہیں. یعنی وہ گلدان ہوتا ہے نا, جس میں طرح کے پھول لگے ہوئے, تو دیکھنے میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. ایک ایک پھول اپنے یعنی اپنی اہمیت بتاتا ہے. میں گلاب ہوں, میں موگرا ہوں, میں چمپا ہوں, میں چمیلی ہوں, میں کنول ہوں. ہر ایک اپنا یعنی رول پیش کرتے رہتا ہے. ایسا آج کی یوا جنریشن جو ہے نا, یہ بہت اریٹیٹ ہوتی ہے. ہمارا کتنا بڑا خاندان ہے, اور ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے والدین بھی نہیں ہوتے, یا ہے بھی تو وہ اکیلا ایک لوتا ہوتا ہے, بھائی بہن نہیں ہوتے. تو اچھا خاندان ملنا یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے بہت بڑا. اس کو کبھی بھی یہ تو نعمت ہے, بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. ابھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم 7 بھائی ہیں. 7 بھائی, 3 بہنیں ہیں. جی. تو جب ہم گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے. ابھی میرا بھانجا ہے دانش, تو اس کا چھوٹا بچہ ہے 10 مہینے کا, تو وہ شبیر دادا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ احساس ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ میری بہن ہے, بہن کا بچہ ہے, اب اس کا بچہ ہے. جی. میں بچہ تھا, پھر کسی کو میرا بھائی کا, کسی کو دادا کا, اب کوئی بچہ مجھے دادا کہہ رہا ہے. وہ 10 مہینے کا بچہ ہے, اس کو یعنی گھر میں اس کی توجہ بانٹنی ہوتی ہے نا. میری بہن شیئر کرتی ہے, کچھ بھی یہ کرتے رہتا ہے, بس بولے شبیر تیرا نام لے لیتے, کہتے شبیر دادا ہے, تو اس کی توجہ سب ہٹ جاتی ہے, اور بچہ دروازے کی طرف جھانکنے لگتا ہے کہ آ رہے ہو گے. حاجی صاحب یہاں آپ دادا اور نانا کہہ رہے ہو, لیکن لگتے تو آپ ابا کی طرح ہی ہو. ینگ ہے, بہت ینگ لگتے ہو بالکل. الحمدللہ علی کل حال. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہیے کہنا چاہیے ماشاء اللہ, ورنہ پیر پھسلنے میں میرا بھی ٹائم نہیں لگے گا. جی, پیر پھسل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے. اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. آپ کو جو ابھی بولے آپ جوان لگ رہے تو آپ کے چہرے پہ جو ہے نا تھوڑا مسکراہٹ آ گیا, چہرہ کھل جاتا ہے. حوصلہ افزائی بلشنگ کرنے لگ گیا ہے. نہیں, حوصلہ افزائی چیز ہی ایسی ہے. جی, چھوٹا بچہ شیرخوار, اس کو مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی آپ کو مسکرا کے دیکھنے لگتا ہے, اور یوں منہ اتار کے دیکھو تو رونا شروع کر دے گا. تو یہ تو نفسیاتی اثر ہوتا ہے. حوصلہ افزائی کرنا اسلام میں نام ہی ہے حوصلہ افزائی کا. جی, اپریشیٹ کرے خیر کے اوپر, برائی کے اوپر نہیں. ہاں جی, اچھی حوصلہ افزائی جو تنقید والا انداز نہ ہو. امیر علیہ سنت فرماتے کہ ایک دن کے بچہ ابھی جو ہے نا, اس کو ڈانٹو تو سمجھ میں آ جاتا ہے, اور رونے لگ جاتا ہے, اور اس کے سامنے اگر اس کو پیار سے محبت سے بات کرو تو وہ مسکرانے لگ جاتا ہے. تو یہ رشتے جو ہے نا باپو, یہ تو یہ کمال کی چیز ہے. اس میں یعنی بڑی مزہ آتی. یہ میری پھوپھی ہے, یہ میری خالہ ہے, یہ میری نانی ہے, یہ میری دادی ہے. ایک کمال کی جاذبیت نظر آتی ہے, کمال کا اٹریکشن ہوتا ہے. یعنی ایک پورا گلدان ہوتا ہے نا, ورنہ تو پاندان ہو جائے گا. گلدان رہ جائے گا, پاندان ہو جائے گا. کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں. ہاں گلدان میں یعنی پھول سب جاتے کہ پان میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں رہا, بولے تو پاندان ہے. پک کرنے والی چیز ہے. مزے والی چیز کون سی کہ وہ گلدان میں خوشبو لے رہا, اس میں وہ ادھر گلاب ہے, ادھر کلی ہے, پاندان کو کوئی قریب نہیں کرتا. قریب وہ تو بس رہ گیا. تو یہ جو
اصل میں کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا اور یہ طرح طرح کی کلپ، بعض لوگ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ وہ دیکھو کلپ بھیجتے ہیں. میں بولا بھائی تم کو اسی سے پیغام لینا ہے. پیغام لینے والی سب سے بڑی چیز تو کتاب قرآن ہے ماشاء اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہمارے اسلاف. میں بولا ان کے پیغام کو قبول کرتے کرتے آپ قبر میں چلے جاؤں گے، پیغام ختم نہیں ہوگے. جی یہ تو فنا ہونے والا دین ہی نہیں ہے، بقا والا دین ہے. کیا ہم اللہ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لمیٹڈ دائرے میں رکھا ہی نہیں ہے، واسٹ ہمیں نالج دیا ہے. جی اور تو علم وہ دریا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے کہ تیرے آدمی تیرتے زندگی تمام ہو جائے گی، اس کے تہ تک نہیں پہنچے گا. تو یہ سعادت تو رہی ہے. لیکن ابھی میں اپنی پرسنل بات کروں، آپ کے کزنس کتنے ہوں گے کہ تعداد کچھ یاد ہے آپ کو؟ اصل میں اپنی بات کروں کہ شیئر کرنے کی تو وہ یہ رہا کہ والد صاحب ہمارے اس وقت وہ دلی میں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ بہت بڑا سانحہ تھا ہمارے ملک کے لیے. اور اس میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی طرف سے خاندان کو میں کھو دیا ہوں. اچھا، دادا تو آپ کا انتقال، آدھا خاندان پاکستان میں رہ گیا ایسا؟ نہیں دادا تو انتقال کر چکے تھے، اور والد صاحب میں یہ چاچا تھے، وہ کیئر ٹیکر تھے، اوکے. اور ماموں تھے والد صاحب کے. تو یہ کیا ہے کہ یعنی والد صاحب وہ یہاں تشریف لے آئے بمبئی. وہ جان یعنی اس وقت تو انسان اپنی جان بچانا ہی وہ سب سے بڑا اس کا اولین کام تھا. جی جی. تو اس وقت جو افراتفری کا ماحول رہا، یعنی اکیلے تھے آپ کے والد صاحب، بھائی بہن کوئی بھی نہیں؟ کوئی نہیں. والد صاحب بمبئی میں آئے، پھر وہ بابولا ٹینکر کے علاقہ ہے وہاں رہے، پھر وہیں ان کو کیئر ٹیکر ملے، انہوں نے ان کو سہارا دیا. پھر وہاں وہ پہلے بڑے انڈیویجولی اپنی اسٹڈیز کے اوپر توجہ دی، جی. کام سیکھا کرایا. تو خاندان کی طرف سے میری محرومی رہی. اچھا. آج مجھے لوگ یعنی میرے بھائی وغیرہ کہہ رہے کہ شبیر چاچا ہے، تو بڑے بھائی کی طرف سے شبیر چاچا ہے، چھوٹے بھائی جو ہے بہنوں کی طرف سے الگ یعنی آواز آ رہی ہے. بڑے ابا آ گئے، تایا آ گئے، ماموں آ گئے. تو وہ فیل تو ہوتا یعنی ہی. آپ کے کوئی کزنس نہیں ہیں؟ والد صاحب کی طرف سے کوئی، اچھا والد صاحب کی طرف سے نہیں، والدہ کی طرف سے بھی یعنی جو سگے میری خالہ، ان کا نام ہی سکینہ تھا، وہ انتقال کر گئی. اور میرے امی یعنی وہ کوئی فوٹو سنبھال کے رکھی تھی پرانا. ابھی بات کرتے کرتے میں کئی سالوں کے بعد میری خالہ کو ریئلائز کر رہا ہوں. اچھا، ہاں بہت پہلے انتقال ہوا. بہت پہلے انتقال ہوا تھا. یعنی بچپن میں ہی ہم نے یعنی سکینہ خالہ کا فوٹو دیکھا تھا. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بڑی یعنی اخلاق بھی ان کی جو میری والدہ بیان کرتی تھی. اچھا. خوبصورت اور نیک سیرت جو خاتونیں ہوتی ہیں، جی شاید اس میں وہ میری خالہ تھی. ماشاء اللہ. پوز دیکھنے پہ یعنی کیا ہوتا ہے نا کہ چہرہ بھی بیان کرتا ہے نا. جی جی. تو وہ لگتا تھا کہ میں اپنی خالہ کو دیکھنے سے محروم رہا، صرف فوٹو میں جی دیکھ رہا ہوں. البتہ میری والدہ کے جو کزنز جو ہیں ان کی طرف سے رشتے ہیں، میرے والدہ کے ماموں زاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، وہ لوگ موجود ہیں. تو وہ مہاراشٹر میں ہی ہے الحمدللہ. میری والدہ ناسک کی ہیں. جی جی. اور ناسک، یولا، مالیگاؤں، دھولیا، یہ عامی پکا مہاراشٹر میں والدہ کی طرف سے. ماشاء اللہ. تو یہ اس طرح ہمارے یعنی رشتے وہیں پہ میرے ہیں. اور بچپن میں ہم نے اس رشتوں میں بڑا انجوائے کیا. یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارا اکثر سفر ہوتا تھا. یولا میں کافی وقت گزرتا تھا. گرمی اب چھٹیاں اب یہ ایک وہ ہمارا سانحہ یہ ہندوستان میں یہ رہا کہ انگریزوں نے اپنی راحت کے سبب جی گرمیوں کی چھٹیاں یہاں پہ منعقد کی تاکہ وہ اپنی یعنی ملک میں پہنچے اور ٹھنڈی کے لطف اٹھائے. اور وہی روایت ہماری سال سال چلی آ رہی ہے کہ چھٹیاں گرمیوں میں ہوتی ہے. ٹرینوں میں بیچارے سفر ہوتے ہیں، سلیپر کلاس ایسا لگتا ہے کہ ہاٹ کلاس ہے. یہ آپ کی ہاٹ سیٹ ہے، وہ ہاٹ کوچ ہوتے. ہاں کھڑکی کھولو تو ہاٹ، کھڑکی بند کرو. کیا ماحول ہوتا تھا یہ سب جب سب جمع ہوتے تھے؟ تو آپ پسینے میں شراب اور ٹرین میں بھر کے جا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. کبھی مزہ پھر بھی آ رہا ہے. وہ پسینے کی بو میں بھی مزہ ہوتا تھا. تو بولے گرمیوں کی چھٹی کی بو ہے بھائی، ہر بار نہیں ملتی ہے، گرمیوں میں ملتی ہے. کہاں جا رہے؟ یولا جا رہے، رشتہ داروں کے پاس جا رہے. جی وہاں ماموں بھی ہے، نانا بھی ہے. میرے نانا امام تھے مسجد کے. اچھا ماشاء اللہ. بڑے متصلب سنی. کیا بات. الحمدللہ بڑے متصلب سنی. جی تصلف فی الدین ان کے اندر ماشاء اللہ تھا. کیا با ماما وہ اس دنوں میں پابندی کے ساتھ سبحان اللہ امامہ سے رہتے تھے. ماشاء اللہ.
اور ان کا ایک وصب تھا اس علاقے میں, جی. کمانی پورا کر کے علاقہ تھا, اس میں ایک وصب تھا, اور وہ ہمارے نانا آ جائے تو یعنی ہر ایک اپنی اپنی لیول پہ ہو جاتا ہے نا, کہ چہرے کا ایک اثر ہوتا ہے, رسپیکٹ ہوتا تھا, جی جی ایک ادب ہوتا تھا, ایک خوف بھی ہوتا تھا. جی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی تھی. ابھی میں بات کر رہا ہوں, ان کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ سب بچپن میں بھی دیکھی میں نے, ایسا کہ یعنی جیسا کہ چشمہ ہو گیا دماغ میں, وہ پوری جو ہے وہ فلم آ رہی ہے اپنی, یعنی گھوم رہی ہے. اچھا وہ نانا کے تعلق سے بھی یعنی تسلط تو الحمدللہ ورثے میں مل گیا. جی جی تو ہم اپنے اسکول کے لائف میں بھی تسلط یعنی برقرار رکھتے تھے. ہم پتہ نہیں تھا جی علم العقیدہ کسی کہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن آئی نو بیسیکلی کہ میں سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہوں. کیا اور بچپن سے جھوم کے پڑھتے تھے, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد سبحان اللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ماشاء اللہ. تو بھائی صاحب وہ یہ درمیان میں آپ نے جو کہا کہ آپ کے نانا ماموں نانا وہ امامہ شریف باندھتے تھے, تو میرا جو چھوٹا مطلب وقت گزرا بچپن کا, اس کے اندر جو ہے میں ایسا سمجھتا تھا کہ یہ جو امامہ باندھتے یہ مولانا لوگ ہی باندھ سکتے ہیں. ایسا کچھ آپ کا تھا ذہن میں سے کچھ؟ یعنی وہ تو دکھتی بات ہے کہ امام تھے. امام یعنی امامہ. اچھا آپ یہ محسوس کریں اکبر بھائی کہ امام تو ہم نے بچپن میں سب دیکھے تھے مسجدوں میں, 5 وقت کی نماز میں ان کی وہ ساری جو بھی ہوتی تھی, جب جمعہ ہوتا تھا تو وہ امامے کا اہتمام کرتے تھے. تو وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہی تھا کہ امامہ یعنی وہ یہ بہت اہمیت والا لباس ہے, اکرام والا لباس ہے. لیکن قربان جائے امیر السنت پر کہ وہ جمعہ اکرام دکھتا تھا, امیر السنت نے اس اکرام کو ہمیشگی کے لیے عام فرمانا. حاجی صاحب میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب 1985 میں ماحول سے وابستہ ہوا اور مستقل امامہ باندھنے کا شرف حاصل ہوا, تو جب میں گلیوں بازاروں میں جاتا تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے, کون سی مخلوق ہے جو سر پر امامہ, جوان بچہ ابھی داڑھی بھی نکلی صحیح طریقے سے نہیں نکلی اور یہ امامہ سر پر جا رہا ہے. جبکہ ہمارے یہاں امام بھی جمعہ کو امامہ باندھتے تھے, یا کسی مسجد میں امامہ جو ہے بندھا ہوا ہوتا تھا, یوں اتار کے رکھتے, نماز ختم ہوئی اور محراب میں امامہ رہ گیا, ٹوپی پہن کر چلے. تو علماء بھی نہیں پہنتے تھے امامہ, ائمہ بھی نہیں پہنتے تھے. دعوت اسلامی نے ایک ایسا رواج جاری کیا ہے کہ بحمد تعالیٰ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں میں سمجھتا ہوں امامے پہننے والے دنیا میں نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ بڑا لطف ہوتا تھا. وہ یولا مالیگاؤں کیا کرتے تھے یولا میں جا کے سب جتنے بھی اصل میں یعنی کزنز سب مل کر؟ وہ انجوائے کرتے تھے. وہاں پر آم کے درخت ہیں, وہاں پر اچھا پیپل کے درخت تھے, وہاں کھیلنے کا مزہ. اور ندی قریب ہے, پھر ایک بزرگ کی پہاڑ پہ مزار شریف تھی, وہاں پہ حاضری ہو رہی ہے, نیچے گیم کھیل رہے, نیچرل گیم کھیلتے تھے نا. اچھا کرکٹ کھیلتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی والا نیگور چا. اچھا کیا ہوتا تھا نیگور پتھروں کی ایک تہ جماتے تھے, 7 پتھروں کی 7 پتھروں کی تہ جماتے تھے, اور 2 ٹیم بنتی تھی, اور اپوننٹ ٹیم الگ ہے, اٹیکر ٹیم الگ ہے. پھر وہ اس کو مارتی تھی, ایم لگا کے پتھر کو مارتی تھی. جیسے وہ پتھر گرے تو وہ اپوننٹ ٹیم بورڈ پکڑ کے سامنے والے کو جس نے مارا اس کو آؤٹ کرتی تھی. اچھا, اور یہ جو بال لگ گیا تو آؤٹ. اور ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ اب وہ پتھر گرا ہے نا, اس کو واپس کی تہ جمانا ہے, اس کو واپس اسٹینڈ کرنا ہے. تو وہ اسٹینڈ کر دیا آپ نے, آپ جیت گئے. اور اس سے پہلے بال آپ کو لگ گیا تو آپ آؤٹ ہو گئے. بہت زور سے پڑتی تھی بال. اب وہ مزے ہی تھے. اچھا دیکھ کھچ کے اس کو, اور یعنی کھچ کے دینے والی بات ہے. اچھا تو پڑھتی بھی تھی تو احساس ہوتا تھا کہ مارا اس نا, تو بھی شکایتیں ہوئی تھی, اماں خالہ دیکھو یہ سبھی نے ایسا زور سے مارا, خالی آؤٹ کرنے والی بات. لیکن وہ مار کھا کر اگر وہ اس نے وہ جو جمانا تھا وہ جما دیا تو وہ اس کو مار کا احساس ہوتا ہے یا جمنے کی خوشی ہوتی ہے؟ مار دیا تو آؤٹ ہی ہوگی نا. اچھا خوشی تو کب ہوتی تھی جب تھپی جمائے جیتے. ایسا یہ نہیں کہ نرالا انداز تھا, گلی ڈنڈا کھیل رہے, اچھا تیر کمان لگا رہے کیسے. یعنی وہ بمبئی میں کہاں تیر کمان لگانے جائیں گے, وہ تو یہاں جگہ ہی نہیں ہے. تو انجوائے تو گاؤں میں جا کے کرتے تھے. وہ ایم لگا کے وہ کانڈی کی تیر ہوتی تھی, کانڈو کی ہوتی تھی, اس کی بھی ہوتی تھی, اپنے چھتری کی تاریں ہوتی تھی اس کی بھی بناتے تھے. ایم یہ نہیں لگاتے تھے. ہوتا ہے کہ میدانوں میں چلے جاؤ, ان کو پتا چل جائے کہ بھائی یہاں پر فلاں چیزیں لگاؤ اور مارو. اچھا تو یہ وہ ایسے رشتے تھے کہ نشانے سکھاتے تھے, فزیکل فٹنس دیتے تھے,
अभी के रिश्ते तो नहीं अजीब व गरीब हो गए। अभी तो वर्चुअल रिलेशंस है, सब फेसबुक फ्रेंड्स है। नहीं यानी क्या हो रहा है कि ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशन नहीं बन रहे, डिस्ट्रक्टिव रिलेशन बनते चले जा रहे हैं। वो एक पबजी आ गई है, जी पबजी है। ओ ये मार 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 मार, ये अरे भाई क्या मार 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 मार, इतना इमोशन, अरे भाई ये क्या हो गया आपकी यार कैफियत को, क्या कर रहे हैं आप? जी आप इसके लिए नहीं आए हैं। यानी ये क्या हो गया कि माइंड को आज, यानी अब हमारे कजिन शेयर करे, ये तू उस पे आ जाना, ये तू ऑनलाइन आ जाना, वो उस पे आ जाना। वो हमारा जो बचपने का रिलेशन था वो कुछ और ही नहीं रहा रिलेशन था। फिजिकली फिट होना, फिजिकली मिलना, एंटरटेन करना, एंजॉय करना। मैं कह सकता हूँ यार 70s और 80s के जो रिलेशन थे ना वो रियल में एंजॉय बड़े मजेदार थे, बड़े मजेदार थे। यानी जेनजी और जो आजकल की जनरेशन कितना ही नाज कर ले खुद पर कि हमारे जो है वो दौर में फेसबुक है, हमारे दौर में इंस्टा है, स्नैपशॉट्स हैं, बट हमारे दौर में ये सब नहीं था। बट रिलेशन की जो वैल्यू थी वहाँ पर बहुत है, और जो मोहब्बत थी, यानी सब रियल था वहाँ पर। बिल्कुल। ये आर्टिफिशियल और वर्चुअल दुनिया में हम नहीं जीते थे। कभी कभी ऐसा होता था, शब्बीर भाई थोड़ा जोर से लग गया, माफी चाहता हूँ भाई, यानी इस तरह के अफेक्शंस होते थे, यानी ये खेल खेल में मार तो दिया लेकिन बाद में एहसास भी होता था, तो एक दूसरे से माफी तलाफी भी कर लेते, अरे नहीं यार चलता है सब, दोस्ती यारी में खेल कूद में सब चलता है। जी जी ना मैसेज था, ना मोबाइल था, ना SMS था, ना व्हाट्सएप था, जी, लेकिन ताल्लुकात मजबूत थे। ताल्लुकात मजबूत। आज सब कुछ है, ताल्लुकात हमारे कमजोर हैं। अल्लाह, भाई साहब बहुत प्यारी बात एक मर्तबा ऐसे ही प्रोग्राम के दौरान बताई थी कि ऐसे घर में सब बैठे हुए लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब रहकर भी करीब नहीं है, सब अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए। बिल्कुल। तो ये सब जगह यही हाल देखने में आ रहा है। मैंने इससे पहले भी सिलसिले में कहा था कि वो अंधेरी भले थी कि कदम राह पे थी, रोशनी लाई मंजिल से बहुत दूर हमें। तो ये जो हमारी मंजिल थी हमदर्दी की, मोहब्बत की, प्यार की, यकसानियत की, एक दूसरे का दर्द रखने की, आज वो लगभग ख़त्म होती चली जा रही है। पर अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे यानी रिश्ते यानी मजबूत हो, ख़ानदान हमारा मजबूत हो। ख़ानदान इसी को तो कहते हैं ना जी कि मामू है, चाचा है, फला है। वो ताजुब होता है उस नज़रों पे कि जो इसको यानी बाहर समझती है, जी बाहर नहीं इसको हार समझे, गले का हार समझे, इसे खूबसूरती समझे, अपनी ज़िंदगी का हुस्न समझे कि भाई तुम्हारा कोई है, जी जी समथिंग इज़ देयर। वो तो यानी ये होता है कि यानी जो दरख्त में फल ज़्यादा लगे होते हैं वो दिखने में भी मज़ेदार होते हैं, खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, और ना हो तो वो सूखा हुआ तना नज़र आता है। सही। तो ये तो रिश्ते आपके तमाम यानी खूबी को बढ़ाते हैं, हुस्न को बढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। और उसमें असल रंग तो तब आएगा जब इन रिश्तों के मकामात को आप कुरान और हदीस की रोशनी में जाने। सुभान अल्लाह। हमारा दीन तो वो प्यारा दीन है कि जी ज़िंदगी के तमाम दौर को उसने बयान कर दिया है जी कि किस तरह हो, क्या कैफियत हो, क्या अंदाज हो। आज लोग ख़ानदान को इसलिए बाहर समझ रहे कि नॉलेज ही नहीं है। जी नॉलेज होगा तो वो इंजॉय करेंगे, सही। हमदर्दी होगी और जज्बा बढ़ेगा कि मैं अपने मामूजात भाई के लिए कुछ करूँ, मैं खालाजात भाई के लिए कुछ करूँ, मैं ताया के लिए कुछ करूँ, मैं फूक भी कुछ करूँ, मज़ा है उसको इंजॉय करे। मैं तो आपके यदि एफजीएन चैनल से पैगाम दूंगा कि अपने ख़ानदान वालों के साथ हुस्न सलूक करें, खुशकिस्मती समझे कि अल्लाह ने आपको ख़ानदान वालों में रखा है। सुभान अल्लाह। एक हसीन ख़ानदान दिया है, उस पर नाज करे, उसकी कदर करे और फिर खैर वाले काम करे। एक और ऐसा तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अभी बात में याद है, मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन भाई, बिल्कुल। तो इस पर कुछ रोशनी डालें। चचाजाद भाई, चचाजाद और भाई, आपने किफ़ालत भी की मौला मुश्किल कुशा की, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। रसूल कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की परवरिश फरमाई, सुभान अल्लाह, तरबियत फरमाई। क्या बात। बचपन से यानी वो फरमाया गया ना कि इस्लाम कबूल करने वालों में जो लेवल बयान किया मत, तो हमारे उलमा ये बयान फरमाते कि मर्दों में सिद्दीक़ अकबर, जी बच्चों में हज़रत अली, गुलामों में हज़रत ज़ैद, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना नवाजा है, हो इतने प्यार दिया है, वो शफ़क़त दी है, चचाजाद भाई है। जी जी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार है, सुभान अल्लाह। इतना ऊंचा मकाम है, जी वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, सुभान न अल्लाह। किसी को मिले न किसी को मिला। कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहर कलाम व बका की कसम। सुभान अल्लाह। तो जिसको ये अल्लाह ताला मकाम दे रहा है
کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. وہ اپنے چچا زاد بھائی کو اتنی پیاری تربیت اور اتنا مقام دے رہا ہے کہ حضرت علی کو جو بھی مقام ملا وہ ہمارے نبی کے صدقے ہی ملا ہے. حضور بلکہ کی دنیا میں تربیت جس کو جو کچھ ملا حضور کی تربیت کے صدقے ملا سب ہے نا. آج کیونکہ حضور کے زیر ہوتے پرورش. کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا سبحان اللہ. لولا کے والے صاحب سب تیرے گھر کی. سبحان اللہ. لولا کلمہ خلقت الافلاق. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا. تو جس کے صدقے ساری کائنات بنی اس کا مقام کہاں. سبحان اللہ اللہ. اکبر. سبحان اللہ. یعنی صدیق اکبر یاد غار ہیں اور آقا فرما رہے کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا. جس کا مقام یہ ہو وہ اپنے چچا زاد بھائی کے رشتے کا خیال کدھر رکھے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ رشتہ مینٹین کیجئے, اس کو ڈیولپ کیجئے. سیدتنا ام ہانی یہ بھی آپ کی کزن تھی, ان کے ساتھ جب وہ آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے, رسپیکٹ پہ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. رسول کونین ان کے ادب ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے کھڑے ہو دائے جاتے. حلیمہ اللہ اکبر دائیاں ہیں, ان کا احترام کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دودھ پیتی جو بہن تھی, رضائی بہن آتی تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے, ان کے لیے چادر بچھاتے. اور وہ ایک مرتبہ آ کر انہوں نے کہا, یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کو جب دائے حلیمہ دودھ پلاتی تھی تو آپ ایک پستان سے دودھ پیتے تھے, دوسرے سے نہیں پیتے تھے, اور اپنے کزین بھائی کی طرف آپ اپنے رخ انور کو موڑ دیتے تھے اس وقت بھی خیال اس وقت بھی. کزنس کا کزین کا یہ میرا ابھی یہ دودھ شریک بھائی ہے, اب اس نے دودھ نہیں پیا ہے. جی جی جی. یہ خیال کیجیے, یہ حسن ہے. سبحان اللہ. جس مذہب اسلام کو ماننے والے جو بانی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی رشتوں کو مینٹین کرنے کی, کزنس کو مینٹین کرنے کی, انہیں اکرام دینے کی, ان کا حق. اللہ اکبر یار, کہاں پٹک دو میرے بھائی. جی اپنے مرکز سے جدا ہونا تباہی شکیل, بوئے گل گل سے بھٹک کے بھٹکتے ہی رہی. تو آپ ادھر ادھر بھٹک جاؤ گے, آ جائیں آپ دین کی طرف, آ جائے ریئل اسلام کی طرف, بی اے کمپلیٹ مسلم. یہ بن جائیں گے نا تو آپ کو ساری چیز کی قدر پتہ چلے گی. بولتے نا کہ پتھر کی قیمت جوہری جانتا ہے. جی. پتھر کی قیمت جوہری جانتا ہے. یہ مرجان ہے, یہ زبرجد ہے, یہ موتی ہے, یہ یاقوت ہے, یہ کیا ہے. جی. تو رشتوں کی قدر بھی وہی جانے گا جو دین کو جان رہا ہوگا. سبحان اللہ. ان کے احساس کو سمجھے گا کہ ان کی قیمت کیا ہے, ان کی قیمت کیا ہے. رشتوں میں بڑی جاذبیت ہے, رشتوں میں بڑا اٹریکشن ہے, بہت کچھ ملتا ہے. میرے والدہ کے جو کزن بھائی آپ کی بیاٹی میں ہی رہتے تھے. اچھا. جی جی. ان کا نام حسین تھا. جی. یعنی حسین بھی دیکھو نا, ہمارے خاندان والوں نے کسی نسبت سے رکھے ہوگے نا. جی. حسین ماموں بڑے مشہور تھے. جی. ٹریفک پولیس میں تھے وہ. اچھا. ہاں, تو ٹریفک پولیس اکثر ہم ان کے گھر آئے جاتے تھے, تو بہت وہ ڈسپلن والے, یعنی ٹائم ٹیبل کی پنکچولیٹی. پھر ان کے بچوں میں یعنی 3 جو میرے کزین بھائی تھے, جی, تو ان کے اندر ٹائم کی پنکچولیٹی, پھر وہ علم کا ماحول, پھر وہ سب یعنی ان کی ڈگریاں, وہ اٹریکشن کا سبب بنتی تھی. کیا بات ہے. آدمی سنا ہوا بھول جاتا ہے, بولا ہوا بھول جاتا ہے, لیکن دیکھا ہوا نہیں بولتا. میں آپ کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں جی, ابھی وہ گھر بھی مجھے دھیان آ رہا ہے, میرے دماغ میں گھوم رہا ہے جی, کہ وہ گھر کیسا تھا, کیسی کیفیت تھی. وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا روم تھا, اس میں یعنی اس چھوٹے سے روم میں پولیس کوارٹرز, اس روم میں یعنی کس طرح ایک باپ ایمانداری کے ساتھ, دیانت کے ساتھ سروس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پال رہا ہے. اور پھر ہم جائیں تو وہ ماموں اپنائیت کا اظہار کرے, وہ شفقتیں دے, وہ پیار دے ہمیں. اور پھر وہ بھائیوں میں جو کزین بھائی تھے, لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کزین ہے, بہت بڑا مزہ آتا تھا ماشاءاللہ. تو ان کے نام لینا, باتیں کرنا, ان سے گفتگو کرنا, کچھ سمجھ میں آتا تھا. یہ کہ اب اپنے رشتوں کو سمجھے, جی, ان کو خوشیاں بانٹیں, خوشیاں شیئر کریں. جی, اسلام جو فرمائے گا کہ تم خوشیاں بانٹو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. خیر الناس من ینفع الناس, تم میں بہتر لوگ ہوئے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ماشاءاللہ. تو اپنے رشتے کو تلاش کیجئے, یاد رکھیے ان رشتوں کو. آپ اپنی یعنی عید کے موقع پہ یاد کریں, بقرعید کا موقع بھی یاد رکھیے. جی, جو گوشت کے 3 حصے بنائیے اور اچھا والا وہ دیجیے. ہم لوگ کو تو کیا مسئلہ ہوتا ہے, پایا آنے دو, کلیجی آنے دو, منڈی آنے دو, گوشت ان کو کیا دینا ہے, چربی جانے دو, چتڑا جانے دو. بھائی آپ رشتوں کو نبھا رہے ہو کہ خالی تحقیق کر رہے ہو. جی, آپ رشتوں کو یار مینوپولیٹ مت کیجیے, ان کو واقعی بتائیے کہ تیرا درد میرے اندر ہے. جی, جی, جی. ارے پایا, میں کبھی کبھی بچوں کی امی کو کہتا تھا, جی, بقرعید کے دنوں میں, حاجی صاحب بھیجا لے کے آنا نا. میں بولا
भेजा 50, उन दिनों में 50 रुपये था जी। वो बोला 50 रुपये के भेजे के लिए मेरे करोड़ों का भेजा तू क्यों खा रही है? बकरा ईद के बाद 10 भेजे ला के दे दूंगा, बकरा ईद में डिस्टर्ब मत करना कि भेजे ला के देना। जी तो यानी ये आप जो मीठा मीठा हड़ा पड़ा, कड़वा कड़वा तू जी जी तो अब और जो कलीजे में भी क्या करेंगे मालूम है कि जो साफ होगी वो निकालेंगे और जिसमें खून जमा हुआ दे दो। अबे दे क्या रहे आप? लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगी जब तक ये अल्लाह फरमाता है कि मेरी राह में पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो। सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा कि भाई अदले का गोश्त जाने दो, पूट जाने दो, गर्दन जाने दो, और जो आपको नहीं समझ में वो रहने दो, गला के पका के खाना मज़ा आएगा, उसमें बरकत होगी। आप बोलोगे कि ये मीठा मीठा उधर जी, नहीं देना, ये देना है। बहुत मैं ये रॉन्ग नंबर देखता हूँ। जी, रिश्तों जी। को हम मेंटेन नहीं करते यार, सही। रिश्तों का ख्याल नहीं करते, एंजॉय नहीं करते। जी और फिर अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, कोई जाने ना जाने अल्लाह जान रहा है। आपने क्या किया? आप जो दोगे वो आपको आएगा। सही। आपने छिछड़े दिए तो आपको भी वही आ रहे हैं। तो वही अपने आते को भी वो पैकेट आते हो भाई इसमें चर्बी बहुत भरी हुई है, तो जी। दिया क्या, ये ले यहीं पे ले ले, तो अच्छा दीजिए जी। दिल खोल के दीजिए। तो ये इस रिश्तों को हुस्न खूबी के साथ निभाइए। जैसा आपका बदन है, आपको उसको उसके साथ कितना हुस्न रखते, नाखून को अच्छी तरह तराशते, बाल अच्छी तरह बनाते। अभी मैं यहाँ आने से पहले आपकी सीरम लगाए दाढ़ी पे। अच्छा हाँ कि लगे थोड़ा सा हुस्न आए, कोई देखे तो। माशाअल्लाह। आप अपनी ज़ात पे हुस्न देख रहे हो और रिश्ते में हुस्न ना देखे तो इंसाफ नहीं कर रही, यानी फिर आप अपने रिश्तों के साथ दोगलापन कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। सही। हुस्न उनकी अपनाइयत, नेचुरलिटी होना चाहिए। जी इस्लाम में फरमाया गया कि कौल और फेल का तजाद नहीं होना चाहिए, सही। अपोजिशन नहीं होना चाहिए। ठीक आप कह रहे हो कुछ और करे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट। दोनों वन पेज पे होना चाहिए, बहुत सिमिलैरिटी होना चाहिए। माशाअल्लाह सही। माशाअल्लाह। जो कुछ बयां किया वो बोलते ना वो आगाज बाब था, ये जी। किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। आपके वक्त का भी मुझे ख्याल करना है, वरना तो शायद मैं ये रिश्तों पे साहब, भी ये बात तो- करूँ तो 12 बज ये जाएगा। तो अभी जिंदगी की किताब का एक ही पन्ना है साहब, ऐसे बहुत सारे पन्ने हमें टटोलने हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपसे हासिल करनी है इंशाल्लाह। मेरी बचपने से एक कमजोरी रही कि मैं लिखने के मामले में कमजोर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लिखने के मामले में मैं बोलने के मामले में माहिर है आप, माशाअल्लाह। लिखने के मामले में मैं कमजोर रहा हूँ। अगर मैं अपने रिश्तों पे लिखने रहा हूँ तो शायद वो वाकई किताब बन बहुत जाएगी। सारी किताबें बन जाएंगी। कितने वाकयात कलेक्टिव भाई हुए साहब, हैं आप कि हमारा शोबा भी बोलने से ही ताल्लुक रखता है। एफजीएन चैनल पे आप बोले इंशाल्लाह बहुत कलेक्शन बन जाएगा इंशाल्लाह। आपने 12 कहा है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। शुरुआत हो गई माशाअल्लाह। करेंगे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आई साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, बहुत खूब हमारा ये आज का सिलसिला चल रहा है कज़िन्स के मौजू पे। अब तक हमारे दो गेस्ट ने बहुत ही शानदार गुफ्तगू की है। आइए हमारे पुणे से जो मेहमान आए हैं अकबर अत्तारी साहब, मालूम करते हैं कि इनकी लाइफ में इनके कज़िन्स का कितना प्रभाव रहा है और क्या इन्फ्लुएंस रहा है। तो अकबर भाई को मैं चाहूँगा कि प्लीज़ तशरीफ़ लाए, हॉट सीट पे तशरीफ़ फरमा हो जाए। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ हैव अ सीट। माशाअल्लाह जी, अकबर भाई की जगह पे मैं आ जाता हूँ। माशाअल्लाह। अकबर भाई लब्बैक। माशाअल्लाह, कुछ बताएं आपके कज़िन्स के ताल्लुक़ से, क्या मामला था आपके बचपन में या अभी जवानी में, कुछ इस तरह के कुछ वाक़यात हो। बापू मैं माशाल्लाह अभी सुन रहा था आज ही सब शब्बीर भाई का, आज अबू बकर भाई का। मेरा थोड़ा सा इससे हटकर है कि थोड़ा हमारे कज़िन से इस तरह से इतनी मतलब मामलात बने नहीं हैं। जैसे हाजी साहब फरमा रहे थे कि वालिद साहब की तरफ से कट गया, ऐसा हमारा भी कुछ इस तरह से हुआ है। लेकिन है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कज़िन्स है माशाल्लाह, चाचा के लड़के वगैरह और हैं। लेकिन खाला की तरफ से यानी कि रिश्ते कट गए, यानी वो दूरी हो गई है। और अब वो भी दुश्वारी हो गई है कि मतलब खाला ही, मैं छोटा ही था जब ही खाला का विसाल हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा रिश्तेदारी में यानी इतना क्लोज नहीं रहे कज़िन्स अम्मी की तरफ से और वालिद साहब की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह है। एक जो मैं अभी हमारे एफजीएन चैनल के व्यूवर्स को, देखने वालों को जो मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या है वो बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 2018 में मेरे वालिद साहब 96 एज आपकी चल रही थी, विसाल हुआ। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए। उसमें जो रिश्तेदार जमा हुए
اب رشتہ داری تو ظاہر سی بات ہے نبھانا چاہیے اور نبھائی جاتی ہے، جی ہمارا ماحول بھی ایسا. تو اب جو رشتہ دار آئے تو اس میں میرے کزن میں ایک ایسے آئے جو بہت یعنی کہ برسوں سے ٹچ میں نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ وہ موقع پر جیسے ان کو خبر لگی تو وہ بہت لمبا سفر کر کے میت کی خبر، جی ہاں میت کی خبر لگی سن کر ہے. تو وہ آئے اور ان کو میت بھی ملی، شریک بھی ہوئے، تدفین میں بھی رہے. لیکن یہاں ایسا کچھ اس طرح سے بھی دیکھنے میں آیا کہ جو قریبی رشتہ دار تھے اور جو قریب رہتے تھے تو وہ اس میں بعض لوگ نہیں آ سکے. اب ہوتا یہاں پر یہ باپو جی کہ جب قریبی جب نہیں آتے نا تو ایک ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ میں بھی ان کے اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ایسا ماحول ملا ہوا ہے کہ ہم بدگمانی بھی نہیں کیے کہ وہ نہیں آیا تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی. اچھا گمان یہی قائم کیا جائے گا. یہ بہت اچھی بات. اچھا گمان قائم کیا، کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے نہیں آیا. اور ایسا ابھی ہم نے ان کو ایسا نہیں کہ ہم بائیکاٹ کر دیے کہ ہم نہیں آئیں گے تمہارے گھر. ماشاءاللہ ہماری فیملی وغیرہ جانے آنے کا سلسلہ ہے. یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہوتا ہے جو دور تھے وہ آ گئے، جو قریب تھے وہ نہیں آ سکے. لیکن الحمدللہ جب ماحول کی برکت سے، اپنی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ یہ ماحول کی برکت سے سب سے ہم کنیکٹ. یعنی بڑا خوبصورت میسج آپ نے دیا کہ اگر ہماری شادی غمی کے موقع پر اگر کوئی نہیں آتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. جی بالکل. ریٹرن میں جو ہے وہ اس نے اگر ہم کو کانٹے دیا تو ہم بھی کانٹے دیں گے. تو دیکھو وہی قرآن ہی کہہ رہا ہے سننے والے برائی کو بھلا سے ٹال. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیچڑ کا جواب کیچڑ سے دیا نہیں جاتا نا، تو پانی سے دیا جائے گا. بہت اچھی بات ہے. یعنی ایک ہوگا میسج خاندان والوں کے لیے کہ بدگمانی مت کیجیے اپنے خاندان والوں کے تعلق سے. کیا بات ہے. یہ میسج ہم کو مرشد کریم نے دیا ہے، ہمیں سنت ہمارا ذہن بنایا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف لایا ہے کہ کوئی بیمار ہوگا، کہیں کسی وجہ سے مجبور ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہے. ورنہ یہ مسکنسیپشن اور مس کیلکولیشنز ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں اب اس کے یہاں کوئی غمی یا خوشی کا موقع ہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. ہوتا یہ ہے. لیکن یعنی یہ سلسلہ آپ کا رہا اکبر بھائی ماشاءاللہ. جی الحمدللہ ایسا ذہن میں بھی نہیں آیا. اور ہمارا اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول ہے. یعنی کوئی اگر نہیں آیا تھا تو ہم اس کو واچ بھی نہیں کیے کہ کون کون نہیں آیا تھا. یعنی اس طرح سے نہیں بنی تھا. اکبر بھائی ایک بات جو آپ نے کہی، آپ نے آپ کے چچا زاد بھائی کے بارے میں کہا کہ بہت دور رہتے تھے، کئی دنوں سے رابطے میں بھی نہیں تھے، وہ آئے تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی. جی بالکل. اس سے بھی یہ میسج ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، تو بہت خوشی ہوتی ہے، ہمیں جانا چاہیے. رشتہ داری گویا کہ نبھایا، رشتہ داری کا حق ادا کیا. ماشاء اللہ. دیکھیے جو ریگولر ملنے والے ہیں وہ تو آتے ہی ہے. اچھا ان کو میسج میری طرف سے نہیں گیا تھا یا مطلب گھر والوں کی طرف سے وایا پتہ چلا، وایا پتہ چلا، اور وہ بہت لمبا سفر کر کے تشریف لائے اور یوں ان کو تدفین میں مطلب حصہ ملا اور ساتھ میں رہے، میرے سمجھو غم میں شریک رہے. تو الحمدللہ یہ میسج تھا باپو جو میں دینا چاہ رہا تھا. بڑا پیارا میسج ہے یہ ہمارے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے رشتہ نبھائے. دوسرا ایک جب میں کالج کے دور میں تھا، جیسے اپنا سلسلہ ہے باتیں زندگی کی کتاب سے، تو آپ ٹیچر بھی رہے. جی کالج کے دور میں جائیں گے، بٹ آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کیے، اکبر سر کے نام سے بڑے مشہور تھے. جی ہاں الحمدللہ ٹیچنگ کیا آپ نے. جی ماشاء اللہ. کتنے سال تک؟ 8 سال میں پڑھایا. اور ہمارے پونا کے اندر جو مشہور کیمپس ہے اعظم کیمپس، جی جی، اس کے اندر اینگلو اردو بوائز ہائی اسکول ہے، اس کے اندر میں SSC کو پڑھاتا تھا. اچھا کون سا سبجیکٹ لیتے تھے؟ میرا پسندیدہ سبجیکٹ میتھس پڑھاتے تھے. بہت ٹف سبجیکٹ. الحمدللہ 10th اسٹینڈرڈ کے بچوں کو SSC کے بچوں کو. جی کیا بات ہے. ماشاء اللہ کا کرم ہے کہ میرے پاس پڑھنے والے تقریباً بچے سب ماشاءاللہ پاس ہو جاتے اور ڈسٹنکشن سے اوپر ہی رہتے. ہمیں بھی پڑھا دیا جی. ابھی پڑھنا ہے سب. پڑھنے کے معاملے پہ مزہ آتا ہے. اچھا یعنی اس طرح کا کوئی ٹیچر ہو، وہ کوئی سبجیکٹ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتا، مجھے بڑا شوق ہے. کیا بات. شبیر بھائی سلیبس بدل گیا ابھی میں وہ کتاب اٹھا رہا ہوں نا، میں دیکھنے میں مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں دیکھوں تو میں سمجھ جاؤں گا کیونکہ میرے کو اس کی ہیبٹ ہے، میں پڑھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں. لیکن ابھی پڑھانے کا بولے تو آپ بولو گے ابھی پڑھو تو اچانک نہیں ہوگا، تھوڑا میرے کو اس کی اسٹڈی کرنا پڑے گا. تیاری کر لیجیے. چلیے ابھی حاجی شبیر تیار ہے پیش آپ کے پاس جو ہے. تو یہ پونا آئیں گے کہ میرے کو
बम्बई आना पड़ेगा मुझको। दोनों सूरतें हो सकती है, कभी वो आए कभी आप जाए। नहीं, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है माशाल्लाह। ऑनलाइन सीख लेंगे। जब मैं कॉलेज में था उस वक्त का वाक़या है कि जो फ्रेंड सर्कल में थे तो उनमें से किसी ने मुझको कहा, इतना याद तो नहीं है लेकिन फ्रेंड सर्कल में से किसी ने कहा था कि उनके जो कज़िन थे उनका वाक़या उन्होंने बयान किया कि उनके कज़िन में रिश्ता हो गया था। कज़िन जो बम्बई से समझो भाई बहन थे, अब वो रिश्ता हो गया था। अब आगे उनका निकाह का मामला होने वाला था और वो रहने वाले थे पूना के। और पूना में यूनिवर्सिटी वगैरह में वो मतलब पढ़ाई करते थे। छुट्टियों में अपने अपने घर आ गए थे। जो इस्लामी बहन थी वो कल्याण में रहती थी और वो जो इस्लामी भाई था यहीं बम्बई का था। और जब छुट्टियां ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा कि हम आ जाते। अब डेट सेट हुई कि ये तारीख को अपने को जाना है जी। और उस दौर में ऐसा था कि रिजोल्यूशन वगैरह का मतलब बाज़ इस्लामी भाई नहीं करते थे, बल्कि हालात ऐसे थे कि जनरल डिब्बे में ही सफ़र का ज़्यादा सिलसिला होता था। जी जी। तो अब वो जो कल्याण से कज़िन थी वो इनको बताए कि आप जो है जब डिब्बे में बैठ जाएंगे तो मेरे लिए भी सीट पकड़ लेना, और ऐसे यहाँ से दादर से बैठो तो सीट आगे जाकर दादर में फिर भी खाली रहती है, आगे जा कर के फिर भर जाती है कल्याण में। तो बोले मैं बैठ जाऊँगा तो ऐसे करके रुमाल बाहर की तरफ छोड़ दूँगा और जब कल्याण में अब देख लेना कि जिस खिड़की से विंडो से रुमाल लटका हुआ है समझ जाना कि मैं ये इस डब्बे डब्बे में चढ़ना है। हाँ, तो आप उस डब्बे में चढ़ जाना। तो इस तरह से दोनों की बातचीत हुई और फिर उसके बाद जब वो ट्रेन कल्याण स्टेशन पे पहुंची तो वो देखते रहे कि वो रुमाल तो नज़र नहीं आ रहा। तो वो आगे की तरफ जनरल को दो ही होते हैं, तो वो इस्लामी बहन ने अंदर आवाज़ दी नाम से, देखी कि कोई है या नहीं है, तो वो नज़र नहीं आए, आवाज़ का जवाब भी नहीं दिए। वो पीछे की तरफ आई। ट्रेन में पीछे की तरफ भी एक कोच दो कोच होते हैं जनरल जी। तो वहाँ पर आकर वो मतलब वहाँ पर भी देखी, वहाँ पे भी रुमाल नहीं है। फिर अंदर आवाज़ दी, वहाँ पे भी नज़र नहीं आए। फिर वो आगे की तरफ भागी। अब इतने में ट्रेन चल दी और ट्रेन पूना की तरफ रवाना हो गई। अब ये जो इस्लामी बहन थी ये बाहर गई और उस दौर में सा सेल फोन नहीं था, तो कॉइन बॉक्स में सा कॉइन डालकर बात करना होती पीसीओ। हाँ, पीसीओ। तो वो फिर फ़ोन की घर पे कि वो कहाँ है, तो घर से पता चला कि वो तो निकल चुके, बहुत पहले ही निकले। तो बोले मैं तो ट्रेन में उनको नहीं पाई। फिर ये स्टेशन पे पहुँचे, वो वहाँ से कल्याण से स्टेशन पे दादर पे पहुँचे तो वहाँ उनकी लाश रखी हुई थी। अल्लाह। और पता चला कि वो जो ट्रेन चल दी थी और उसके अंदर चढ़ने की कोशिश की तो वो ट्रेन के नीचे आ गए। अल्लाह। अब यहाँ मैं ये कज़िन का मामला जो उन्होंने बताया, यहाँ मैं अपने इस्लामी भाई को जो देख रहे हैं उनको पैगाम ये दूंगा कि देखिए जब ट्रेन चल रही हो तो चलती ट्रेन में दौड़ते हुए बैठ जाना, ये ज़िंदगी एक ही है। कभी पैर स्लिप हो गया, हाथ छूट गया, ट्रेन के नीचे आने का कभी इम्कान होता है। इसी तरह से बाज़ लोग चलती ट्रेन से जल्दबाजी में उतर जाते हैं। यहाँ पर भी एहतियात की हाजत है। हमारी जान एक ही है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक ही जान है, चली गई, ख़त्म हो गया। तो हमको चाहिए कि ऐसे मौके पर बहुत एहतियात करें। मुझको ऐसा लगता है बापू के उनके जहन में ये होगा कि मुझे एनी हाउ कंडीशन ट्रेन पकड़ना है, क्योंकि आगे इसी ट्रेन को पकड़ना है। हाँ, इसी ट्रेन को पकड़ना है क्योंकि आगे कोई इंतज़ार कर रहा है। तो अब वो उसी मामले में शायद इस तरह से हादसा सामने आया। तो अलगरज मैं हमारे FGN चैनल देखने वालों को पैगाम दूंगा कि ऐसे मौके पर भी सब्र से काम करें। ट्रेन छूट गई कोई मसला नहीं, दूसरी ट्रेन आ वापस से दूसरी ट्रेन का जान है तो जहान है। बिल्कुल। दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, बाद में मिल लेते हैं, मुलाकात हो जाती, वो जान से ही बेचारे हाथ। अच्छा, इनका पहले रिश्ता हो चुका था। अब ये फाइनल एग्जाम के बाद इनकी शादी होने वाली थी। तो ये इस तरह के मामला सामने आते हैं। तो बस अब इस पर हमको एक सबक मिलता है कि ऐसे मौके पर हमको चाहिए एक कि सबक एहतियात से अगर काम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें कि शादी से पहले लड़का और लड़की में इस तरह मुलाकात और सेम साथ में ट्रैवल करना सेम ट्रेन में, इसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और बीइंग अ मुस्लिम हमें जो है वो जो हमें कानून दिया गया है, जो कुरान और हदीस का हुक्म है, हमें उस पर भी अमल करना चाहिए। इसमें आफियत है। बिल्कुल।
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अकबर भाई, माशाल्लाह आपका पहला प्रोग्राम था और बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको बयान किया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी तशरीफ़ रखें, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह FGN चैनल के नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हमारा बड़ा ही दिलचस्प रहा। बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हमने हमारे गेस्ट के ज़बानी सुनी और बहुत कुछ इससे सीखने भी हमें मिला। उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ नए टॉपिक के साथ और दिलचस्प मवाद के साथ, दिलचस्प कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह एवरी ट्यूसडे रात 9:40 पर। जज़ाकल्लाह। मैं जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ऐसा बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह साहब। जी अकबर भाई बहुत शुक्रिया, आते रहिएगा इंशाअल्लाह FGN चैनल पे, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी।